شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا، جو عزت دینے والا، جو رزق و رزاق جس نے پیدا کیا اور جس کے قبضے میں میری روح ہے۔ ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے جی وہ آٹومیون ڈیزیزز پہ سیریز چل رہی تھی، اور اس کا آج ایک عام حصہ ہے، اور اس عام حصے سے میرا دنیا میں جتنی بیماریاں ہیں یہ زیادہ بڑا ایک ٹاپک ہے جس کا نام ہے ایلوپیشیا، گنجا پن اور بالڈنس بھی جس کو کہتے ہیں۔ اس کو ہم ذرا سمجھیں گے اس دفعہ کہ ایلوپیشیا کیا ہوتا ہے، کتنی ٹائپس ہوتی ہیں اور اس کا تدارک کیا ہے ہمارے پاس۔ اس سے پہلے میں انیمن کا ایک خوبصورت سینٹنس ہے جس کو میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ اگر میں چاہتا تو اپنی دیوڑی مطلب جو آپ کا اس کا گھر کا حصہ تھا، ڈیوڑی اس کو کہتے ہیں۔ اگر میں چاہتا تو اپنی ڈیوڑی کو سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بھر لیتا۔ اگر میں چاہتا تو اپنے گھر کو سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بھر لیتا، لیکن نہیں، میں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک راز ہومیوپیتھی عطا کی، جس کو میں اس کی مخلوق تک پہنچا کر اپنا فریضہ ادا کیا۔ اتنا خوبصورت وہ کہتا کہ اگر میں چاہتا تو میں اپنے گھر کو سونے کی اینٹوں سے بھر دیتا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ میں نے ایک پیغام تھا خدا نے میرے اندر وہ ڈالا، اور وہ میں نے خدا کی مخلوق تک وہ پہنچایا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو پروفیشن ہے آپ کا، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنی تجوریاں بھرنی ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ڈاکٹر ہے نا وہ کمرشلزم کے اندر نہیں آتا۔ ڈاکٹر جو پہلے طبیب ہوتے تھے بیسیکلی وہ ولی، پیغمبر، صوفی ہوتے تھے، اور خدا نے انسان کی صحت جو ہے یہ بیسیکلی خدا کی دین ہے، اور خدا کی دین جو ہے وہ جب کسی کو ودیعت کرتا ہے تو اپنے کسی نیک بندے کو ودیعت کرتا ہے۔ انسانی صحت جو ہے یہ کوئی سائیکل نہیں ہے، یہ کوئی گاڑی نہیں ہے، یہ کوئی مشین نہیں ہے جس کو انسان نے بنایا اور اس کو انسان ٹھیک کر سکتا ہے۔ یہ بیسیکلی خدا نے اس کو بنایا، اور خدا نے اپنے طور پہ جس کو ودیعت کی یہ علم انسانوں کی صحت کے بارے میں۔ تو یہ معمولی بات نہیں، دنیا میں افضل پیشہ جو ہے، سب سے افضل پیشہ جو ہے نا وہ میڈیکل سائنس ہے۔ لہٰذا یہ خدا اپنے ان بندوں کو سپرد کرتا ہے، یا ان سے وہ توقع کرتا ہے کہ سلوک خدا انسانوں سے کرتا ہے، جس کو میں نے یہ علم ودیعت کیا وہ بھی میرے انسانوں سے وہی سلوک کرے۔ اور یہ بالکل بڑا درست اس نے بولا ہے کہ میں چاہتا تو میں سونے چاندی سے اپنے گھر کو بھر لیتا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ لیکن اگر وہ سونے چاندی کو بھر بھی لیتا تو کیا ہوتا، اس کی زندگی کے ساتھ ختم ہو جانا تھا، پھر کسی نے اس کو کھانا پینا تھا۔ لیکن جو اس نے راز خدا نے کہتا جو راز خدا نے مجھے دیا وہ میں نے لوگوں تک پہنچایا، اور یہ تا قیامت جب تک دنیا قائم ہے یہ علم چلتا رہے گا، یہ پھیلتا رہے گا، لوگوں کو اس کا فیض پہنچتا رہے گا۔ ہم بھی اسی کا حصہ ہیں، اس لیے کسی کو کوئی بات اچھی لگے یا بری لگے، یہ جو قول میں نے دہرایا نا یہ انیمن کا قول ہے۔ اس لیے مجھے بہت کئی دفعہ دکھ ہوتا ہے اور بہت تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے لوگ، اور میں پچھلے دنوں میں نے اپنے نام سے بھی لوگوں کو لوٹتے ہوئے دیکھا ہے، اور میں نے اس کا سختی سے نوٹس لیا ہے کہ دیکھیں جی ہم اپنا علم بیچتے نہیں ہیں، اور ایون میرے کلینک سے جو ڈاکٹر میرے دوست میرے بھائی دوائی لے بھی جاتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس سے بھی ہم چارج نہ کریں، جے کہ ہم اس کو بیچیں، جے کہ ایک بندے کا حق ہے کہ وہ دوائی کسی کے آگے سیل کر سکتا ہے، لیکن اس کی کوئی لمٹ ہونی چاہیے، اس کا کوئی مناسب ریٹ ہونا چاہیے۔
یہ نہیں کہ ایک دنیا میں ناپید. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ میکسیمم سورس جو سورس کا وہ میں لے کے آیا ہوں باہر سے UK سے, اور یہاں سے ہی لوگ لے کے گئے ہیں. اور مجھے دکھ ہوتا ہے کہ وہ جو ہم سے لے کے گئے ہیں ہمیں پیسے دے کے نہیں وہ گئے, لیکن وہ آگے وہ بیچ رہے ہیں. کتنی بری بات ہے, کتنی دکھ کی بات ہے. اس سے نہ صرف میری روح کو تکلیف پہنچتی ہے بلکہ انیمن کی روح کو بھی تکلیف پہنچتی ہے. اور میں یقین سے اگر یہ بات کروں, میں پھر بھی ہومیوپیتھک ڈاکٹروں کا, میں فارماسیوٹیکل کمپنیوں کا میں ہمیشہ برہم رکھتا ہوں, وگرنہ میں بہت ووکل آدمی ہوں, بہت بولنے والا ہوں. میں نے اس برہم سے پردہ جب اٹھایا تو لوگ ان کو جوتے ماریں گے. پھر بھی میں ہومیوپیتھی کا برہم رکھتا ہوں کہ یہ دوائی اتنی کاسٹ نہیں کرتی جتنی لوٹ مار مچی ہوئی ہے, اتنی کاسٹ نہیں کرتی, یہ بہت کم کاسٹ کرتی ہے. اگر میں 400 کی دوائی 2 ہفتے کی دیتا ہوں یا 800 کی, تو میں پلے سے تو نہیں دیتا نا بھائی میرے. اور کسی کو یہ شک ہے کہ میں کوئی ایسی دوائی یا خود تو نہیں ہے, تو میں نے بھی UK سے, جرمنی سے, انہی کمپنیوں کی دوائیاں ہم استعمال کرتے ہیں نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے دل کا بوجھ اس لیے اتارنا چاہتا ہوں کہ میں نے ایک بات سنی, میں نے ایک بات سمجھی, تو میں اس کا تدارک کروں. جس حد تک میں روک سکتا ہوں تو روکوں, ہاتھ سے روکوں, زبان سے روکوں, محسوس کروں. یہ درجات ہیں ایمان کے. تو لہٰذا میں تو وہ 3rd درجے میں رہنا ہی نہیں چاہتا. میں تو زبان سے بھی روکوں گا اور میں ہاتھ سے بھی روکوں گا. لہذا کسی کو غلط فہمی ہے تو وہ دور کر لے اور اپنے آپ کا اپنا قبلہ درست کر لے. وگرنہ ابھی میں ایگریشن میں نہیں ہوں, پھر میں جاؤں گا ایگریشن میں, تو پھر یہ 2 4 10 مریض جو کلینک پہ چلتے ہیں نا, یہ بھی بند ہو جائیں گے. اور یہ جو لیب والے جو بالکل اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ میڈیسن بنانے والی کمپنیاں کہ جی ہم بڑی مرملا پڑی ہے, یقین مانے میری ایک سپیچ ان کی سیل بند کروا دے گی. اگر میں 400 500 1000 2000 کا مجمع اکٹھا کر کے میں نے بولا نا, تو پھر سیلیں بند ہو جائیں گی. پھر خریدار جو ہے نا وہ کم ہی رہ جائیں گے. تو پھر ہم فی سبیل اللہ کوئی سبیل لگا لیں گے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, پھر ہم کوئی فی سبیل اللہ سبیل لگا لیں گے کہ آؤ یہاں 10 روپے کی بکتی ہے اور 20 روپے کی بکتی ہے. کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ. ہمیں دوائی بنانے کے سارے طریقے سے ہم واقف ہیں. لہذا مہربانی کریں, لوگوں کے حال پہ رحم کریں اور اس مخلوق پہ رحم کریں. میری ڈاکٹروں سے بھی گزارش ہے اور میں فارماسیوٹیکل کمپنیوں کو بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں اس پہ کتنا خرچہ آتا ہے اور کتنی کاسٹ آتی ہے. تو اس لیے کہ یہ ہنیمن کا پیغام تھا اور میرا فرض تھا, میری ڈیوٹی میں شامل ہے کہ میں لوگوں تک پہنچاؤں, میں انسانوں تک پہنچاؤں. اور میں اپنے ہمارے ڈاکٹر بھی بیچارے بہت پیسے ہیں اس بات سے کہ مہنگی دوائیاں یہاں فلان ہے, کیا کریں, مجبوری ہے. تو اتنا کریں کہ ماتھے پہ کوئی سلوٹ ڈال کے آپ سے دوائی نہ خریدے, اور مریض بھی ماتھے پہ سلوٹ ڈال کے آپ سے دوائی نہ لے. یہ کار خیر ہے. میں آپ کو بتاؤں, رزق کا ٹھیکہ خدا کا ہے. آپ جتنی مرضی یا لوٹ مار کر لیں, رزق کا ٹھیکہ تو خدا نے, یہ کہیں نہ کہیں دائیں بائیں ہو جائے گا, بالکل 1000% ہو جائے گا. یہ کام ہی نہیں آئے گا. ہم ان لوگوں کے حالات جانتے ہیں جن کے پاس اربوں روپے ہیں لیکن وہ کھا کچھ نہیں سکتے. ان کی زندگیاں آپ سوچ بھی نہ سکیں. بڑی بڑی امپائرز ہیں لوگوں کے پاس, لیکن وہ امپائر جو ہے وہ صرف اس امپائر کے رکھوالے ہی ہیں, اس کو یوٹیلائز نہیں کر سکتے. ایک عارضی زندگی ہے, ہمارا کریکٹر ہے جس نے ختم ہو جانا ہے. اور یہ بڑا خوبصورت, میں چاہتا تھا کہ آپ اس کو پڑھیں, اور جب آپ پڑھیں گے تو اسے پھر سمجھیں گے کہ مخلوق جو خدا نے آپ سے وعدہ کیا کہ رزق تک کا تو میں ذمہ دار ہوں, اور ہماری نیتیں ہیں وہی ہم درست کر سکتے ہیں. اور آپ کی نیت اچھی ہے تو آپ سے کچھ غلط بھی ہو جاتا ہے تو مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کی انٹینشن درست ہے, تو جو غلط ہو جاتا ہے اس کے اثرات اچھے مرتب ہوں گے. آپ کی نیت غلط ہے, آپ بے شک نمازیں پڑھیں, آپ بے شک عمرے کریں, آپ زکاتیں دیں, آپ کی نیت ہی خراب ہے. آپ کے پیچھے ایک چھپا ہوا ایسا انسان ہے
جو کہ لوگوں کو لوٹ مار کر ہے، وہ نمازیں، روزے، زکاتیں، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ خدا کی مخلوق کا نظام چلانا میرا اور آپ کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا ٹھیکہ ہے۔ لہٰذا ہم اگر 10 لاکھ کا ڈاکہ ڈال کے بیچ میں 10 روپے زکوٰۃ کر لیں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اتنا بھی سادہ، اتنا بھی ناسمجھ خدا نہیں ہے کہ آپ کی اس چلاکی یا یاری مکاری کو وہ نہ سمجھ سکتا ہو۔ یہ بھول ہے کسی کی۔ اور سورہ بقرہ میں وہ کہتا ہے کہ میں پھر بڑی ڈیل دیتا ہوں، میں ڈیل دیتا ہوں، پھر ڈیل دیتا ہوں، اور اتنی ڈیل دیتا ہوں، اور جب میں ڈیل کھینچتا ہوں تو پھر نہ دولت، نہ ماں، نہ باپ، نہ ڈاکٹر، کچھ بھی نہیں بچا سکتا پھر کچھ نہیں۔ اور یہ اٹل ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ کسی کا دل دکھتا ہو تو بے شک دکھے، یہی حقیقت ہے، یہی حقیقت ہے۔ اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یار کوئی مریض اس قابل ہے یا نہیں، ہم اس سے لیں گے۔ یقین مانے میں غلطی سے بھی پیسے لے لوں نا زیادہ، حالانکہ میں جتنے لیتا ہوں اس سے زیادہ نہیں لیتا، لیکن میں اس کو بھی اس لیے غلطی سمجھتا ہوں کہ کوئی ہو سکتا ہے 400 بھی نہ دے سکتا ہوں، اور میں اس سے لے لیتا ہوں۔ میرا تو رات کو 10 گنا نقصان ہو جاتا ہے۔ میں تو اس خوف سے نہیں لیتا، کیونکہ ہمیں تو ڈائجسٹ ہی نہیں ہوتا بھائی، ہمیں تو ہضم ہی نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں کس طرح لوگ ہضم کر لیتے ہیں۔ اس لیے ہاتھ ہولا رکھیں۔ میں اسپیشلی دوائیاں بنانے والوں سے میری گزارش ہے کہ ہاتھ ہولا رکھیں، اور اپنے ڈاکٹر صاحبان سے بھی بات ہے کہ ہاتھ ہولا رکھیں۔ کوئی پتہ نہیں یار کل تک ہے نہیں ہے، کتنی زندگی ہے، کیوں مطلب آدمی کل جانا تو ہے کہیں، کوئی نہ کہیں عدالت لگنی ہے، تو یہاں سے شرمندگی سے جانے سے بہتر ہے کہ کچھ ابھی بھی وقت ہے۔ توبہ تو وہ کسی وقت بھی قبول کر لیتے ہیں نا، لیکن کرتا اسی وقت ہے جب کسی کرنے کے قابل ہوں آپ، اور جب آپ کسی کام کرنے کے قابل نہیں ہوتے پھر توبہ شبہ کی کوئی بات نہیں۔ اور اکثر ہمارے بزرگ کہتے تھے نا، جب آپ اس قابل ہوں، آپ کے پاس جوانی ہو، آپ کے پاس جوش ہو، آپ کے پاس اقتدار ہو، آپ کے پاس پاور ہو، تو پھر آپ درست رائے راست پہ آئیں، تو یہ شیوائے پیغمبری ہے، یہ ولیوں پیغمبروں کا شیوا ہے۔ جب آپ کے پاس تھا، جب آپ یہ فارغ ہونے والے ہیں آخری ہچکی میں، تو توبہ کیا قبول ہوگی؟ اس وقت تو آپ کرنے کے کچھ قابل ہی نہیں رہتے نا۔ لائیں یہ ٹاپک پہ آتے ہیں۔ اور میں سوچ رہا ہوں کہ میرے پہ یہ ذمہ داری ہے، تو میں تو ہر لیکچر میں بولوں گا، اور ہر لیکچر میں میرا پہلے سے لہجہ تخت اور تلخ ہوتا جائے گا، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ مجھے پوری دنیا سنتی ہے۔ لہٰذا میں غلط بات نہیں کروں گا، میں بات بڑی درست کروں گا، اور یقین میں نے جو لوگ اس پہ عمل کریں گے خدا اس کے لیے بڑے بڑے ذرائع نکالے گا۔ یہ اس نے وعدہ کیا ہوا، آپ ایک کریں وہ 10 کرے گا، آپ ایک کریں وہ 11 کرے گا۔ آپ کی سوچ بھی سے زیادہ ہوتا ہے، پتہ نہیں کدھر سے آمد ہو جائے گی۔ ہمارے تو لوگ دروازے توڑتے ہیں یار۔ ہم نے اپنا علم بیچنے سے پہلے، میں آپ کو سچی بات بتاؤں، لوگ سمجھتے ہو نا کہ میں سوشل میڈیا پہ آتے ہوئے مجھے 2 3 4 سال ہو گئے ہیں، یہ 400 مریض تو میں پہلے بھی دیکھتا تھا۔ میں نے سوشل میڈیا سے مریض نہیں بنایا۔ یہ کسی کی غلط فہمی ہے کہ میرے مریض سوشل میڈیا سے بنیں گے، یہ غلط فہمی ہے۔ میں تو پہلے 6 مہینے میں 50 مریض روز دیکھتا تھا۔ پہلے سال گزرا تو مجھے یاد ہے کہ 114 مریض میں نے سال بعد دیکھنے شروع کیے، اور 2 سال بعد میں 200 کو کراس کر گیا۔ اس وقت میرا کوئی سوشل میڈیا کا کانٹیکٹ ہی نہیں تھا۔ یہ تو میرے دوستوں نے کہا جی آپ لیکچر جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ ڈال دیں، تو یہ جو افریدی نے 4-5 سال پہلے شروع کیے ہیں۔ اس سے پہلے تو ہم تو اتنے مریض پہلے سے دیکھتے تھے، میرے لیکچر اس سے پہلے بھی ہوتے تھے۔ لہٰذا ہماری یہ سوچ بھی ذہن سے نکال لیں۔ آپ جو سٹیپ بائی سٹیپ کامیابی حاصل کریں گے، سیکھ کے کامیابی حاصل کریں گے، وہ آپ کی نسلوں تک جائے گی۔ آج آپ 10,000 مریض اکٹھا بھی کر لیں گے نا، جب اس کو فائدہ نہیں ہوگا 10 کے 10 بھاگ جائیں گے، ایسا ہوگا۔ جب شعبہ ختم ہوگا تو دکان بھی ٹھپ ہو جائے گی۔ جب ہم نے ایک ایک چیز کو سمجھتے ہیں، ایک ایک چیز کو سمجھ کے کام کیا ہے ہم نے زندگی میں،
ہم پتے کی پتھریاں کیسے بنتی ہیں، کیسے نکلتی ہیں، کیا کیا کازز ہیں، گردے کی پتھری کیسے بنتی ہے، کیا کیا کازز ہیں، کیا کیا ابسٹریکشنز ہیں۔ 200 سے اوپر تو میں نے دوائی نکالی ہے کہ when well selected remedy fail what should be done، کہ آپ جب بالکل اچھی دوا بھی منتخب کرتے ہیں تو کام نہیں کرتی، تو 150-200 دوائی ہم نے نکالی ہے، کام کر کے ہم نے لوگوں کے سامنے رکھا ہے، بھائی کوئی بیچا نہیں ہے، لوگوں کے سامنے رکھا ہے، اس لیے کہ جانا ہے یہاں سے۔ اور مجھے اس کا تو کوئی پتہ نہیں کہ وہ آپ کی کس بات پہ آپ کو چھوڑتا ہے، جب پکڑتا ہے، پتہ نہیں کسی ایک بات پہ ہی پکڑ لے، اور جتنا علم دے گا اتنا حساب لے گا، جتنے پیسے دے گا اتنا حساب لے گا، یہ بھی یاد رکھیں۔ فقیر سے کیا ایک گودڑی کا حساب مانگے گا نا، بادشاہ سے تو پوری سلطنت کا حساب مانگے گا کہ تمہاری سلطنت میں بھوکا کون رہا تھا، تمہاری سخت میں ناانصافی کیوں ہوئی تھی، وہ سارا حساب دینا پڑے گا۔ یہ تو بوجھ کندھوں پہ ڈالنا ہی بڑا مشکل سا کام ہے۔ تو میں غلط طریقے سے جو پیسے کماؤں گا، میں نے تو کل اس کا حساب لینا ہے۔ لہٰذا میرے سارے دوست ہیں، میں آج تک کسی کو یہ نہیں کہتا کہ فلاں بندہ میرا اسٹوڈنٹ ہے، کیونکہ میں استاد اور اسٹوڈنٹ کے رشتے کا تقدس میں جانتا ہوں اور کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے میں نے اکثر کہتا ہوں کہ دنیا میں 2 ہی استاد ہوئے، ارسطو کو لوگوں نے کہا اور فارابی کو استاد ثانی کا، لہذا استاد کا رتبہ ہی بڑا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں یہ میرے ہم اثر لوگ ہیں، یہ میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں، میں تو کسی کو شاگرد کہتا ہی نہیں، اس لفظ کو میں یوز ہی نہیں کرتا، نہ میرا کوئی شاگرد ہے۔ جو میرے نام پہ پیسے کماتا ہے مت دیں اس کو پیسے، مت دیں اس کو ایک ٹیڈی پائی بھی مت دیں، کوئی ذمہ دار نہیں ہوں میں، برملا اعلان کر کے کہتا ہوں، برملا اعلان کر کے کہتا ہوں، میرا جو میرا نام لے گا وہ میرے اصولوں پہ چلے گا، یہ یاد رکھیں، جو میرے اصولوں سے ہٹ کے چلے گا وہ بے شک میرا نام لگے، وہ بیس بدل کے لوٹنے والا ہوگا۔ آئی سمجھ؟ جو ہمارے اصولوں پہ چلتا ہے، جس طرح ہم لوگوں سے ٹریٹ کرتے ہیں وہ ایسے ہی ٹریٹ کرے گا، نام میرا لے اور کام چوروں والا کرے، وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمارے میں دوستوں سے، بھائیوں سے، مریضوں سے، ڈاکٹروں سے گزارش کرتا ہوں کہ میں اپنا نام جو ہے نا اس طرح بکنے نہیں دیتا۔ میرا فرض جو تھا میں نے پورا کیا، میرا یہ فرض تھا لوگوں کو بتانا کہ میرے نام پہ جو کرے گا پریکٹس وہ میرے جیسے ہی کرے گا، اس سے ہٹ کے نہیں کرے گا۔ اور ڈاکٹر کا دل بڑا سخی کا دل ہونا چاہیے، کھلا دل ہونا چاہیے، کھلا ماتھا ہونا چاہیے، وہ لٹانے والا ہونا چاہیے۔ جو اللہ کی راہ پہ لٹاتے ہیں نا خدا، اور پھر خدا کے ساتھ کیا حساب ہے، وہ تو پھر دیتا ہی بے تحاشا ہے، آپ چن نہیں سکتے، آپ گن نہیں سکتے۔ میں صبح 5 بجے اٹھ کے گیا ہوں یہاں سے، تھک ہار چور کے، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ ہے مائی کا لال جو صبح 5 بجے تک مریض دیکھے، تو مائیں تو یہ بھائی یہ طریقہ ہی کچھ ہو رہا ہے۔ دل دکھے یا دل ناراض ہو، میں نے تو اپنا قبلہ درست رکھنا ہے، میں نے تو اپنا جو سوالوں کے جواب کے تاکہ کہیں دینے ہیں نا، میں اپنے دوں گا یا میں لوگوں کو دوں، سمجھ آ گئی جی؟ اور میں یقین سے کہتا ہوں جو خدا کے راستے پہ چلتا ہے اس کو کبھی کوئی پریشانی ہے ہی نہیں بھائی۔ میں ایک بندے کو یہاں ڈیوٹی لگاتا ہوں، صدر سے تو چیز لے کے آ جا، اب میں چیز تو اس کی ڈیوٹی لگی نا، وہ جا کے لے آئے گا نا، اب میں کوستا رہوں کہ وہ صدر پہنچا ہے، رستے میں ہے، پتہ نہیں کہاں ہے، گاڑی رکی ہے، ملی ہے نہیں ملی، تو میں اس کش مکش میں اپنا کام بھی چھوڑ کے بیٹھ جاؤں گا، یار پتہ نہیں موٹر سائیکل نہ خراب ہوگا۔ وہ جب آپ اللہ پہ یقین کریں گے کہ وہ میرا ذمہ دار ہے، تو پھر آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں کہاں سے آئے گا، کدھر سے آئے گا، کیسے آئے گا، آپ کر کے تو دیکھیں۔
کر کو تو دیکھیں. یہ بندہ کوئی مولوی نہیں ہے جو آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے. میں وہ بات کروں جو میں کر رہا ہوں. رسول پاک سے کسی نے کہا کہ میرے بیٹے کی شکر کھاتا ہے تو اس کو شکر چھوڑ دے. میں نے کہا کل آنا. تو دوسرے دن اس نے کہا بچے شکر چھوڑ دو. تو بی بی نے کہا کہ آج تو بات آپ کل بھی کہہ سکتے تھے. انہوں نے کہا کل میں نے خود شکر کھائی ہوئی تھی. اثر ہی نہیں ہونا تھا نا. اس لیے ہم یہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں ہم یہ روز کرتے ہیں, لہٰذا اس کا اثر ہوگا انشاءاللہ. اور میں آپ کو یقین مانوں, میں ابھی میرے دوست ساتھ گئے ہیں, ہم لاہور گئے ہیں, اور راستے میں جگہ 3-4 جگہ لوگ ہیں. جو لوگوں نے اس بات کی عزت کی ہے نا, وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. میرے 24-25 دوست میرے ساتھ گواہ تھے. اگر میں نے اس کو بیچا ہوتا نا تو ہم نے کسی کو راستے میں ہمیں کسی نے پوچھنا بھی نہیں تھا. لیکن انہوں نے اخیر کر دی. تو یہ ہے خدائی علم کو بیچنا, اور اس کو خدا کی جس کی بات آنی من کر رہا ہے کہ ہم چاہتے, میں یقین مانو میں 300-400 بندہ روک لوں, میں 10 مریض اللہ کر لوں. جو کہتے ہیں 10-5 منٹ اللہ 10 مریض میں اللہ کر لوں, لاکھ 50 میں ایک سے لے لوں. وزیر ہیں, مشیر ہیں, بڑے بڑے لوگ ہیں, 10 مریض اللہ کر لوں. میں کسی لیب سے میں کر لوں کانٹیکٹ, جو آپ کی ٹیسٹنگ لیب ہوتے ہیں وہ مجھے 40% دیتے ہیں, کہتے ہیں ادھر کاؤنٹر لگا دیتے ہیں, اور 300-400 بندے میں سے میں 50 پہ ریفر کروں. کوئی ٹیسٹ بھی 2-4 ہزار سے کم کا نہیں آج کل. شام کو میں 1.5 لاکھ تو ان سے لے کے چلا جاؤں, لیکن میں اس کو آرام سمجھتا ہوں. یقیناً میں آرام سمجھتا ہوں کہ جب میرے پاس ایک مریض آیا اپنی دکھ درد داد رسی کرانے, تو میں اس کا کمیشن ایجنٹ بن کے لوٹنا شروع کر دوں اس کو. میں نے لیب والوں سے جس سے میرا کانٹیکٹ ہے, میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ جو ڈیزرو کرے گا میں لکھوں گا اس کو فری کرنا ہے, جو ڈیزرو کرے گا اس کو 50% چھوڑنا ہے, اس کو 50% چھوڑنا ہے, اس کو 30% چھوڑنا ہے. ہم پہ آرام ہے بھئی یہ پیسہ. ہمارے بہت سارے معاملات خدا ایسے چلاتا ہے جن کا میں کیا ذکر کروں یہاں پہ. تھوڑا وقت میں نے آپ کا زیادہ لے لیا گا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اچھے انسان جب تک نہیں ہوگا وہ اچھا ہومیوپیتھ نہیں ہو سکتا. اور یقین میں نے شفا کا ایک بڑا عجیب اصول میں نے دیکھا. اتنا علم ہے, اتنا جاننے کے باوجود بھی بندہ پھنس جاتا ہے. ساتھ پڑی ہوتی ہے, دوائی کا دھیان ہی نہیں جاتا آپ کا. لہٰذا ہم تو پیسے ہی بعد میں لیتے ہیں کہ ادھر دھیان ہی نہ جائے کتنے دینے سے کتنے نہیں دینے سے. کیونکہ جب مجھے کش میں ہوں گا نا کتنے دینے, تو میں نسخہ ہی بھول جاؤں گا. پہلے تو پیسوں کے حساب کتاب میں غلط ہی کچھ لے کے دوں گا. ایسا ہوتا ہے. لہٰذا ہم پیسے بعد میں لیتے ہیں, دوائی پہلے دیتے ہیں, اور پھر جتنے لیتے ہیں آگے کلیم کرے گا واپس کر دیں گے. اور زندگی میں کبھی کسی نے آگے کلیم بھی نہیں کیا کہ یار تو نے میرا غلط علاج کیا تو پیسے دبا. میرے ہاتھوں بندہ مر بھی جاتا ہے نا, مجھے میرا پھر بھی وہ شکریہ ادا کرتا ہے. اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ اس نے تو اپنی نیت سے آئی گئی مری. علاج کے دوران بڑے بڑے اسپتالوں میں لوگوں کے بڑے اسپتالوں کے مر جاتے ہیں. ہمیں لوگوں نے یہ گالی نہیں دی کسی نے. انہوں نے کہا جی آپ نے بڑی کوشش کی, آپ کی بڑی مہربانی, شکریہ. سمجھ آئیے. جس میں 10 لاکھ کے لے کے علاج کروں گا تو وہ مر جائے گا تو اس کی نسل بھی مجھے گالیاں دیتی رہے گی. یہی بات ہے نا. آج کا فروزم بڑا خوبصورت ہے. یہ آج کا فروزم جو ہے نا اتنا خوبصورت ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو میں لاہور بھی کہہ کے آیا ہوں, جو ہومیوپیتھی کے نام پہ منجن بیچتے ہیں, جی ان لوگوں کے لیے جو ڈیزیز کو نہ سمجھنا چاہتے ہیں نہ پڑھنا چاہتے ہیں. کوئی فروزم ایسا نہیں جس میں انیمن نے ڈیزیز کا ذکر نہ کیا ہو. اور اس کی بنیاد ہی ہے, اس کا 46 نمبر افروزم ہے جو بنیاد ہے اس کی, کہ وہ یہ کہتا ہے کہ آرٹیفیشل ڈیزیز کیا ہوتی ہے اور نیچرل ڈیزیز کیا ہوتی ہے.
وہ اسمال پاکس کہتا ہے جس کو ہوتی ہے، اس کے اندر یہ علامات ہوتی ہیں تو اندھے لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو اور اس نے کہا کہ ہم نے نیچرل ڈیزیز کے مخالف ایک آرٹیفیشل ڈیزیز پیدا کی ہے. کہیں کل کسی نے، مجھے تو نہیں، کسی سے اس نے سوال کیا کہ جی وہ بتائیں جی کہ ہومیوپیتھی کا میکینزم کیا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو بیماریوں کو نہیں سمجھتے، ہم تو علاج کرتے ہیں. لمبی سی کہانی اس بندے نے لکھ کے بھیج دی. وہ خدا کے بندے، ہماری تو بنیاد ہی شروع ہوئی بیماریوں سے، ہماری تو بنیاد ہی ایپیڈیمک سے شروع ہوئی. 46 میں وہ ساری میزل، خسرہ، کھالی کھانسی، اسی کو تو ڈسکس کر رہا ہے. اور پھر کہتا ہے اس کے لیے آرٹیفیشل ڈیزیز کا اس نے ماڈل اس لیے پیش کیا گیا کہ جس کو پہلے اندھا تھا، اس کو چیچک کا ٹیکہ جب لگا تو اس کا اندھا پن ختم ہو گیا. تو یہ اس نے ماڈل پیش کی ہے. اور ہومیوپیتھک دوائی جو ہے نا، این آرٹیفیشل ویکسین کیا ہے؟ ویکسین بھی آرٹیفیشل ڈیزیز ہے. ویکسین جو آپ سارے بچوں کو آپ لگواتے ہیں نا، وہ بھی آرٹیفیشل ڈیزیز ہے. اور فروزن نمبر 32 جو کہتا ہے کہ ایک نیچرل ڈیزیز ہے. نیچرل ڈیزیز ضروری نہیں ہے کہ سب بندوں کو متاثر کرے، لیکن آرٹیفیشل ڈیزیز جو ہم نے بنائی ہے وہ ہر حال میں ہر بندے کو متاثر کرے گی. لہٰذا وہ ہر بندے کے اندر وہ آرٹیفیشل ڈیزیز علامات پیدا کرے گی، چونکہ وہ آرٹیفیشل ڈیزیز ہے، اور کچھ عرصے بعد وہ خود ختم ہو جائے گی. تو آپ کہتے ہیں ہم ڈیزیز کو ہی نہیں سمجھتے، ہم ڈیزیز کو مانتے ہی نہیں ہیں. اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے، اگر آپ سے یہ کوئی پوچھتا ہے کہ اس کا میکینزم کیا ہے، تو آپ اس کو سمپل ہی بتائیں کہ جو آرٹیفیشل ڈیزیز دنیا میں ایک اور ماڈل بھی ہے ہمارے علاوہ، وہ ماڈل یہ ہے کہ وہ اسی ڈیزیز سے، اسی پیتھوجنسس سے وہ ویکسین، جس کا نام ہے ایمونائزیشن جس کو کہتے ہیں، ایمونائزیشن کے باڈی کے اندر کسی بھی بیماری کے خلاف ایک مدافعت پیدا کرنا، اینٹی باڈی بنا دینا. اس کے طریقے ہیں. ایک نیچرل ایمونائزیشن ہے کہ جب آپ کسی سے ایکسپوز ہوتے ہیں، کسی بھی پیتھوجن سے، کسی بیکٹیریا سے، تو آپ کی باڈی اس کے خلاف پورا میکینزم ہے. اس لیکچر کو پھر میں ڈیٹیل کروں گا بعد میں. تو آپ کا باڈی کے اندر ایک میکینزم ہے جو اینٹی باڈی بناتا ہے. وہ اینٹی باڈی ڈائریکٹ بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں، جس کو پیسیو ایمونائزیشن کہتے ہیں. وہ آپ اسی پیتھوجنس کو یا مار کے یا اس کو کمزور کر کے اس سے ویکسین بناتے ہیں. مثلا کوئی بھی بیکٹیریا ہے، ٹی بی کا بیکٹیریا، تو اسی کو کمزور کر کے، اسی کو ڈیڈ کر کے، اسی سے جس طرح آپ نسوڑ بناتے ہیں نا، اسی طرح ویکسین بنتی ہے. تو وہ پوری دنیا میں ماڈل سکسیس ہے. پوری دنیا میں وہ ماڈل، پولیو کی ویکسین چلی ہے، میزل کی ویکسین چلی ہے، ممس کی ویکسین چلی ہے. وہ ماڈل پوری دنیا میں موجود ہے اور اربوں لوگ اس ماڈل کو استعمال کر رہے ہیں. وہی ماڈل ہمارا ہومیوپیتھی کا ہے، اور ہمارا ماڈل اس سے زیادہ اچھا، زیادہ ریفائن ہے کہ ہم اس پیتھوجنسس سے بھی دوائی بناتے ہیں، لیکن ہمارے پاس اور بھی آرٹیفیشل ڈیزیز ہیں، جیسے منرلز ہیں، پلانٹس ہیں، سنیک پوائزنز ہیں. تو ہمارے پاس اور بھی آرٹیفیشل ڈیزیز ہیں. تو لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ وہ آرٹیفیشل ڈیزیز کو تم سمجھتے ہو کہ وٹ از دا ویکسینیشن، اس کو تو سمجھتے ہو نا، ہر بچے کو لگوا رہے ہو، اس کو تو سمجھتے ہو نا درست. تو وہی پیٹرن، ہمارا ماڈل بھی وہی ہے. وہ اگر کام کرتی ہے تو یہ بھی کام کرتی ہے. سمجھ آئیے؟ یہ مت کہیں کسی کو کہ جی ہم تو ڈیزیز کو ہی نہیں ڈیل کرتے. ہمارے پاس سب سے زیادہ آرٹیفیشل ڈیزیز ہیں. ان کے پاس تو 20 25 30 آرٹیفیشل ڈیزیز ہیں ویکسینیشن کی. ہمارے پاس تو 2000 سے زیادہ آرٹیفیشل ڈیزیز ہیں. وہی ویکسین کا پیٹرن ہے بھائی. آپ غور تو کریں اپنی دوائیاں بنائیں. وہ کیا کرتے ہیں، کمزور کر کے اس کو ڈیلیوٹ کر کے آپ کو دیتے ہیں تاکہ وہ پیتھوجینک جو ڈائریکٹ افیکٹ ہے اس کا. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جو وینم ویکس بنائی گئی ہے، اینٹی وینم بنایا گیا ہے، وہ بھی پوائزن سے بنایا گیا نا. پہلے وہ گھوڑے کو لگاتے ہیں اور پھر گھوڑے کے سیرم سے لے کے پھر اسے
تیار کرتے ہیں. تو وہ کیا ہے؟ وہ بھی تو سنیک پوائزن، وینم کو اینٹی وینم، اسی وینم کو اینٹی وینم کہا جاتا ہے نا. تو آپ کی جو پوائزنس میڈیسن بنتی ہیں وہ اس کا بھی تو دیکھیں نا، وہ بھی تو ڈیلیوٹیڈ ہے نا. پھر پرائمری فنکشن اور سیکنڈری فنکشن بڑا واضح ہے. وہ زہر جو انسان کو مارے گا پرائمری فنکشن ہے، وہی ڈیلیوٹیڈ فارم میں زہر اس کو بچائے گا. تو پتہ نہیں لوگوں کو کیوں بات نہیں سمجھ آتی، اس لیے یہ آرگینل نہیں پڑھتے، کسی سے پوچھتے نہیں ہیں. نہیں جی ہم تو مریض کا علاج نہیں کرتے ہیں جی، ہم تو ڈیزیز کا علاج نہیں کرتے. جب آپ کو کوئی سمجھ نہیں ہوگی، آپ کو پتہ نہیں کہ آپ خسرہ کیا ہوتا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ چیچے کس کو کہتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے اسمال پاکس کیا ہوتی ہے، میزل کیا ہوتا ہے، کالی کھانسی کیا ہوتی ہے، سفلس کیا ہوتا ہے. واٹ از اے سفلس اینڈ سائیکوسس؟ سائیکوسس اور سفلس کیا ہے؟ یہ کسی درخت کا نام تو نہیں ہے نا، یہ کسی چٹان کا نام تو نہیں ہے نا. او بھائی یہ بیکٹیریا ہیں دونوں، یہ دونوں بیکٹیریا ہیں. وہ اللہ کے بندے لوگوں کو کیوں متنفر کرتے ہو کہ ہم ڈیزیز کا علاج کرتے ہیں؟ وہ بیس اسی پہ ہے. وٹ از دا آرٹیفیشل؟ لا آف سملر ہی بیس کرتا ہے، نیچرل ڈیزیز اور آرٹیفیشل ڈیزیز. یہ ارکارے کم بخت جو پھرتے ہیں منجن بیچنے والے، ان کو کیا پتا سائنس کیا ہوتی ہے؟ اگر ہم تمام مزمن امراض کو الگ کریں جن کی وجہ سے مسلسل غیر صحت مند طرز زندگی میں رہنا ہے، اب وہ کہتے ہیں مزمن امراض، ہم ان کو ضروری نہیں ہوتا نا مزمن کو ڈفرینشیٹ کرا. بیسیکلی یہ بات اس پہ ہی کر رہا ہے کہ جو لوکل ڈیزیزز پہ آگے پھر آ رہا ہے. تو مزمن اور میازمیٹک کو تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کرنا. دوسرا وہ بے شمار امراض جو پرانے طریقہ علاج کے معالجین کی دواؤں کی وجہ سے وجود میں آئے. پرانے طریقہ علاج کی دوائیوں کی خرابی کی وجہ سے وجود آئے، وہ بھی مزمن امراض علیحدہ ہیں. پھر مزمن امراض وہ ایک بندہ رہتا ہی ایسی جگہ جہاں دھوپ نہیں لگتی، آکسیجن میسر نہیں ہے، تو اس کو سانس کا پرابلم ہے، یہ اس کا انڈیویجول معاملہ ہے، اور وہ بھی مزمن امراض ہو جائے گا نا. لیکن یہ میازمیٹک نہیں ہوگا، یہ اس بندے کا ذاتی فعل ہے. جو کہ غیر معقول ہے، مسلسل عذاب پہنچانے والے اور مضر طریقے ہیں. یہ انسانی زندگی کو مسلسل جیسے کوئی سوئیاں چبو رہا ہے، کوئی جونکیں لگا رہا ہے، کوئی کٹ لگا رہا ہے، کوئی جلا رہا ہے، یہ طریقوں کی سختی سے وہ معاملت کرتا ہے. حالانکہ یہ امراض عام طور پر معمولی نہیں ہوتے، حالانکہ یہ امراض بڑے معمولی نیت کے. آپ کو پتہ ہے یہاں ساملی سینیٹوریم بنا ہے مری میں، وہ کیوں بنا ہے؟ وہ اس لیے بنا کہ ایک بندے کو ٹی بی ہوگی، کہیں ہندوستان کا رہنے والا تھا، تو اس کو کسی نے کہا کہ اس کا علاج اب کوئی نہیں تھا، تو کسی سیانے نے کہتے ہیں الٹیمیٹلی علاج کیا ہے؟ الٹیمیٹلی علاج یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی عادات کو بدلو. جب آپ کی ساری دوائیاں فیل ہو جائیں نا، تو الٹیمیٹلی علاج کہ آپ اپنی عادات کو بدلو، آپ اپنا رہن سہن بدلو، آپ جہاں رہتے ہیں اس جگہ سے کو چھوڑو. ہو سکتا ہے کوئی اس جگہ سے کوئی چیز وابستہ ہو. تو اس بندے کو کسی سیانے نے کہا کہ تو سفر کر، جہاں تم رہتے ہیں نا یہ جگہ چھوڑ دے، سفر کر. وہ وہاں سے ٹریول کرتا رہا اور وہ یہ مری کی طرف چلا گیا. تو یہ ساملی ایک جگہ ہے مری میں جہاں ساملی سینیٹوریم بنا ہے. تو جب یہاں گئے، یہاں پائن بڑی اچھی ریفائن قسم کی پائن ہے، چیڑ کے درخت. چیڑ کے درخت کی خاصیت کیا ہے کہ اس کی سب سے اچھی آکسیجن جو ہے وہ چیڑ کے درخت کی ہے، سب سے اچھی آکسیجن. تو جب یہاں وہ پہنچا نا ساملی والی جگہ، تو اس کی سانس بہتر ہونی شروع ہوئی. تو پھر اس نے یہاں پڑاؤ ڈالا، امیر آدمی تھا، پھر اس نے یہ ساملی سینیٹوریم تعمیر کیا. تو بعض بیماریاں آپ کی کسی اس وجہ سے بھی ہوتی ہیں کہ آپ کے رہن سہن سے وابستہ ہوں، آپ کے کھانے پینے سے وابستہ ہوں. تو یہ بھی کرونک شکل اختیار، وہ کہتا ہے یہ کرونک شکل ہے، لیکن یہ اس کی وجہ کوئی اور ہے. باقی مانا بہت سے مزمن امراض ان تین میازم کے نہیں تھے. وہ کہتا ہے باقی جتنے بھی امراض ہیں اس وقت اب تو بہت سارے ہو گئے، وہ ان تین میازم کے نتیجے میں رونما ہوتے ہیں. اس وقت سفلس بہت پھیلا تھا، اس وقت
गोनोरिया बहुत फैला हुआ था, लिहाजा उस वक्त इसका कोई सदेबाब नहीं हो रहा था। तो उसने कहा कि ये 3 मियाज़म के नतीजे में रोल मौत है, अंदरूनी सिफिलिस, अंदरूनी साइकोसिस और बिलखसूस अंदरूनी सोरा, ये मौजब है। सिफिलिस क्या है? कम्प्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। साइकोसिस क्या है? कम्प्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। और इनका तनासब बहुत ज़्यादा है, और इनमें से हर एक का पूरे जिस्म पर पहले से कब्जा था। में से हर एक की इब्तदाई वाज़ेह अलामात रुनुमा होने से पहले, जैसे कि सोरा में खारिश, सिफिलिस में आतशिकी आबला और साइकोसिस में गिल्टी और आकला का बनना, जिन्होंने मर्ज के रुनुमा होने से रोका, और ये मुज़मन मियाज़म अमराज जिन्हें मकामी अलामात से महरूम किया गया, ला महला ताकत कुदरत जल्द या बदे बेशुमार मुज़मन अमरान को जन्म देती है। वो कहता है कि इन्होंने इस आतशिकी आबले को और ये गिल्टी और जो वार्ड से इनको उन्होंने मकामी तौर पर रोका, तो फिर क्या हुआ कि जिस्म के अंदर तूफ़ान बरपा आ गया और सारी ज़िंदगी क्रॉनिक डिजीज़ का में मुब्तला है। ये बड़ी ब्लेम कर रहा है उनको, जिन्होंने इंसानों को सैकड़ों हज़ारों साल से ये तकलीफ में जकड़ा हुआ है। और वो इलाज सारा कहता है ये आज की बात नहीं है, ये हज़ारों साल से यही कुछ हो रहा है कि मरमियाँ पट्टियाँ कट वट करके ऊपर जला जलू के काम चला रहे हैं, और ये हज़ारों साल से। इसलिए जिस इंसान की 1000 साल उम्र थी, आज उन्हें 70-80 साल की उम्र तक इलाज छोड़ा है। उसकी वजह यही है। इनमें से कोई भी बीमारी इतनी जल्दी वजूद में नहीं आती अगर मालज बैरूनी अलामात के लिए मकामी अदवात का इस्तेमाल करने से बेहतर था कि वह माकूल तरीके से कोशिश करके इन तीनों मियाज़म को हर एक के लिए मुनासिब होम्योपैथी दवा अंदरूनी तौर पर देकर ख़त्म करता। वो कहता है कि बेहतर ये था कि इनको मकामी तौर पर ना डील करता, होम्योपैथिक तरीका के मुताबिक इनको अंदरूनी दवा के इसको ठीक कर दिया जाता, लिहाजा लोग इस अजियत से बचते। ठीक है जी। अब आप पे ये मैंने तो फ्रोज़म नहीं लिखा ना जी, ये फ्रोज़म लिखा है हनीमन ने। और हनीमन क्या बात कर रहा है कि ये जो मुज़मिन मियाज़म है, जो सिफिलिस साइकोसिस है, ये क्या है? ये साइकोसिस, ये बीमारियां हैं। अल्लाह के बंदो, ये मरीज़ नहीं है। जब किसी मरीज़ को सिफिलिस होगा तो वह सिफिलिस का मरीज़ बनेगा, जब उसके साथ सिफिलिस जुड़ेगा। तो ऐसे किस चीज़ का मरीज़ का इलाज करते हैं फिरते हैं आप? हो कौन सा मरीज़? कोई खंबा है, कोई लकड़ी है, कोई आम का दरख्त है, क्या है वो? उसका कोई नाम तो रखेंगे ना। आप आर्टिफिशियल डिजीज़ की जो आप नाम रखते हैं ना, मैं इसका ये फास्फोरस का मरीज़ है, ये लाइकोपोडियम का मरीज़ है, ये कंपैरेटिवली आर्टिफिशियल डिजीज़ है। ये भी फास्फोरस भी आर्टिफिशियल डिजीज़ है, लाइकोपोडियम भी आर्टिफिशियल डिजीज़ है। और एक आर्टिफिशियल डिजीज़ कई नेचुरल डिजीज़ को ठीक करने की सलाहियत रखती है। ये भी बड़ा वाज़ेह है। ये फास्फोरस कई लोगों को, टीबी वालों को भी ठीक कर सकती है, किसी ब्लड कंपोजिशन जिनकी डिरेंज है उनको भी ठीक कर सकती है। लेकिन ये कहलाएगी आर्टिफिशियल, ये कहलाएगी डिजीज़ ही, ये कहलाएगी आर्टिफिशियल डिजीज़ ही। एक ड्रग होती है, एक रेमेडी होती है, एक सिमिनिमम होता है। आपको किन चीज़ों का बेसिक का पता ही कुछ नहीं है। आप ये एक जो मरीज़ का इलाज करते फिरते हैं, मैं इनके क्लिनिक में बाहर हेपेटाइटिस के चंबल के बोर्ड लगे हुए हैं। वो अल्लाह के बंदे हटाओ, इन पे क्यों बीमारियों के बाहर नाम लिखे हुए हैं? मतलब दोहरा म्यार, इतने अंधे हो गए हम कि हमें आता कुछ नहीं है और हम छुपाई जा रहे हैं। उस पे उस आग को होम्योपैथी के जिम्मे डाली जा रहे हैं। डॉक्टर अली के क्लिनिक के बाहर तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ। लिखा हुआ कुछ बोर्ड मेरे पे कि ये चंबल का इलाज करता है, ये सलाह से कोई नहीं लिखा हुआ ना, साफ एक बोर्ड लिखा हुआ है। लेकिन हम हर बीमारी का इलाज करते हैं। दुनिया में चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, जिस चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं उनको आपको मानना पड़ेगा। आगे चलें जी, टॉपिक पे आते हैं। एलोपेशिया।
एलोपेशिया एक ब्रॉड टर्म है जी। बेसिकली आज जो हमारा टॉपिक था वो एलोपेशिया एरिटा है, लेकिन एलोपेशिया बेसिकली बालों का उड़ जाना, एलोपेशिया बालों का उड़ जाना, इसका एक और भी ये एलोपेशिया टर्मिनोलॉजी है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, इसको बाल्डनेस भी कहते हैं, हेयर फॉल भी, लॉस ऑफ हेयर भी आप कह सकते हैं, क्योंकि हमारे जो रेपर्टरीज हैं उनके अंदर जो है ना वो लॉस ऑफ हेयर या हेयर फॉल ज़्यादा मिलेगा आपको। एलोपेशिया के लफ्ज़ हम अब यूज़ कर रहे हैं, लेकिन पहले ये लफ्ज़ यूज़ नहीं होते थे, हेयर फॉल भी था, या फॉलिंग हेयर में आपको जाके मिलेगा। और फॉलिंग हेयर की जो डेफिनेशन, अभी ज़रा चलें इसकी डेफिनेशन आगे आगे, डेफिनेशन कहाँ थी इसकी? जो हमने डेफिनेशन लिखी थी यार, आखिर में जहाँ मैं शुरू होता हूँ, इसकी डेफिनेशन ये है, एलोपेशिया, एलोपेशिया हेयर लॉस को कहेंगे। आप ये ना समझें कि कोई आपको कोई मुश्किल सा कोई काम आ गया। एलोपेशिया हेयर लॉस कैन अफेक्ट जस्ट स्कैल्प, ये सर पे इसका अफेक्ट आ सकता है, और एंटायर बॉडी, पूरी बॉडी पे भी हो सकता है जहाँ जहाँ बाल होते हैं। एंड इट कैन बी टेम्परेरी और परमानेंट, ये आर्जी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। इट कैन बी द रिजल्ट ऑफ हेरिडेटरी, ये कोई विरासतन भी हो सकता है, आपको विरसे में बाप गंजा है, बेटा भी गंजा है, तो ये हेरिडेटरी भी हो सकता है। हार्मोनल चेंज की वजह से भी हो सकते हैं, जैसे फीमेल्स के हार्मोन्स हैं, मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी से, हार्मोनल इम्बैलेंस से भी हो सकता है। आपको जिनके अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी होती है, उनको पता है उनकी दाढ़ी नहीं आती, मूछें नहीं आती, वो पैदाशी उनके जो फॉलिकल्स नहीं बनते, वो क्या, वो टोटल हार्मोनल्स हैं। अक्सर आपने देखा हो ना, दाढ़ी नहीं आती लोगों की, जवान हो जाते हैं 40-50 साल के, बेसिकली वो हार्मोनल इम्बैलेंस है, वो जेनेटिक डिसऑर्डर है, वो हार्मोन ही नहीं बनते। टेस्टोस्टेरोन का बड़ा जिम्मा है बालों की ग्रोथ पे, समझ आ रही है आपको? हार्मोनल चेंज है, और एक जो ऑटो इम्यून मेडिकल कंडीशन, ऑटो इम्यून डिजीज़ जिसकी हम सीरीज़ शुरू की है, एक ऑटो इम्यून है। ऑटो इम्यून क्या होगा कि आपका अपना ही मदाफ़ती निज़ाम आपके अपने ख़िलाफ़ जब इस्तेमाल होगा तो आपके फॉलिकल्स को उड़ा के रख देगा, बालों को जड़ों से ख़त्म कर देगा। मतलब इम्यून सिस्टम अपने ही जिस्म पे, जैसे हमने सोराइसिस में पढ़ा, जैसे लेकोडर्मा में पढ़ा, बेशुमार सीलियक में पढ़ा, पूरी एक सीरीज़ करके आ रहे हैं। अब तो ऑटो इम्यून का सवाल नहीं पैदा होता ना कि कोई ये कहे कि व्हाट इज़ ऑटो इम्यून, कि हमने इतनी गर्दान की है ऑटो इम्यून्स की कि अब तो मेरा जो बच्चा अनपढ़ है उसको भी पता है कि ऑटो इम्यून क्या होता है, जो अनपढ़ है उसको भी पता है ऑटो इम्यून क्या होता है, उसको भी पता है बालचार ऑटो इम्यून है, उसको भी पता है सोराइसिस ऑटो इम्यून है, क्योंकि मैंने इतनी बारीकी से पढ़ाई हैं ये चीज़ें कि अब लोगों को ये चीज़ समझने में मुश्किल नहीं है, चाहे वो साइंस का तलब इल्म है या नहीं है, उसको ये ज़रूर पता है कि ये ऑटो इम्यून है, कि जिसको ऐसे ली है उसको पता है ऑटो इम्यून है। जिसके बाल गिरेंगे पैचेस में तो वो दूसरे को देख के कहेगा हाँ ये डॉक्टर अली ने कहा था ना, ये एलोपेशिया जो एरिटा है ना, ये ऑटो इम्यून है, ये सोराइसिस ऑटो इम्यून है। हमने सिर्फ होम्योपैथ डॉक्टर को या दूसरे डॉक्टरों को हम एजुकेट नहीं करें, हम जनरल पब्लिक को भी एजुकेट करें। और मैं इतनी सलीस, इतना आसान तरीके से बता रहा हूँ कि हर अनपढ़ पढ़े लिखे सबको ये बात समझ आ रही है कि व्हाट इज़ द ऑटो इम्यून। सिंपल सी बात है कि व्हाट इज़ ऑटो इम्यून, आपका इम्यून सिस्टम, आपका डिफेंस मैकेनिज़्म दुश्मन के ख़िलाफ़ जब लड़ता है तो वो मिस्टेकनली अपने ही बंदों को भी मारना शुरू कर। दिस इज़ ऑटो इम्यून। थोड़ी सी एक आसान सा जुमला, लेमैन जुमला, साइंसी ज़बान बहुत सारी लंबी है, लेकिन आम आसान ये है कि आपका अपनी फ़ौज अपने बंदों को मार दे, आपकी अपनी पुलिस अपने बंदों को मार दे, गलती से फायर करेगी तो इधर भी लग गया होता है। अक्सर होता है ना, फायर शब शुरू होते हैं गांव में, कहीं लड़ाई होती है, जंग होती है, तो अपने बंदे साथ मार देते हैं लोग। तो दिस इज़ ऑटो इम्यून।
اینڈ نارمل پارٹ آف دا گیم، اینی ون کین بی لاس ہے، کوئی بھی اس مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ فلانا ہی مبتلا ہوگا، اس میں اینی ون اینڈ اینی ایج، کسی بھی ایج میں بال اڑ سکتے ہیں. بٹ اٹ از مور کامن ان مین، مردوں میں زیادہ اڑتے ہیں، عورتوں کے کم اڑتے ہیں. دنیا میں ایک اسٹڈی کی گئی ہے کہ عورتیں گنجی آپ کو کم ملیں گی، مرد زیادہ ملتے ہیں. ایسا ہے نا؟ ایسا ہی ہے. ہاں جی، چل ایک انٹرنیشنل ریشو بھی ہے کہ عورتیں کب آگے جو واپس اس پہ چلتے ہیں. ہم تھوڑا سا میکینزم سمجھتے ہیں کہ یہ بال اگتا کیسے ہے. ٹھیک ہے جی، اس کی اناٹمی اور فزیولوجی کو پہلے سمجھ لیتے ہیں، پھر خرابی کہاں ہوگی پھر وہ آسانی سے آپ کو سمجھ لیں. یہ ایک بال کا ہم نے اس کو بڑا ہو سکتا ہے، یہ ایک بال کی روٹ اور یہ ہے ایک بال، اور اس کے نیچے ایک پوری فیکٹری لگی ہوئی ہے. دیکھیں نا یہ کتنی چیزیں ہیں، ہیئر میٹریکس ہے، پیپلیا ہے، ڈرمل بلڈ ویسلز ہیں، ہیئر روٹ ہے، یہ آرٹیکل پائل مسلز ہے، سبکینیس گلینڈ ہے، ہیئر فولیکل وال ہے، ہیئر بلب ہے، آرٹری ہے، وینز ہیں، فیٹس ہیں. پوری فیکٹری نہیں ہے؟ آپ کو تو ایک بال لگتا ہے نا، اس کے پیچھے خدا نے پورا ایک میکانزم رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ یہ نارمل ایئر گروتھ کا سائیکل ہے. یہاں میں نے اس کی ان دونوں کی تعریف بھی آپ کو لکھوائی تھی. یہ بیسیکلی ہمارا جو سیل ہے نا، یہ سیل ہے، یہ ہیئر میٹرکس جو ہے نا اس سیل کا حصہ ہے، پیپلیا بھی اس سیل کا حصہ ہے. یہاں مینوفیکچرنگ، یہاں یہ گلینڈ ہے، یہ سیکریٹ کرتا ہے، یہاں سیکریشن اس کو دیتا ہے، اس کو نیوٹریشن پرووائڈ کرتا ہے، اس روٹ کو یہاں سے خوراک ملتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ دیکھیں نا آرٹری کی بھی سپلائی، یہاں خون کی بھی سپلائی موجود ہے، وینز بھی یہاں سے واپس بھی سارا پورا سسٹم موجود ہے. ٹھیک ہے جی. یہ اسکن کے اندر یہ سارا کام ہو رہا ہے. جیسے ہم نے لیکوڈرما میں پڑھا تھا کہ وہ لیکوڈرما میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں ایک جو سیل ہوتا ہے، میلانن سائٹس جو سیل ہوتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے. اس میں بھی یہ جو سیل ہے نا یہ تباہ ہو جاتا ہے. یہ جو سیل ہے، جب سیل تباہ ہوگا جس حصے کا، تو وہاں کیا ہوگا؟ بال چارس ہو جائے گا. یہ نارمل سے آگے چلے گا. اب وہ کہتا ہے کہ یہ ایناجن ایک پروسیس ہے. یہ دیکھیں، یہ نورشمنٹ آف دی ہیئر فولیکل، یہ ہیئر فولک یہ جو ہے نا اس کو یہاں سے خوراک مل رہی ہے. یہی بات ہے نا، دیکھو یہ خوراک مل رہی ہے. یہ وین بلڈ سیل انیبلز فار گروتھ، یہ اس کی خوراک، یہ دیکھیں یہ خوراک اس کو مل رہی ہے. دیکھیں، اور یہ خوراک ملتی ہے اس کو تو یہ گرو کر جاتا ہے. پھر ایک یہ اس کو کہتے ہیں ایناجن سٹیج. یہ 2 اور 6 سال تک اس کی لائف ہے، اس بال کی ایک نارمل لائف جو ہے. جب یہ سٹیج آ جائے گی، کیٹاجن سٹیج آ جائے گی، اس کو ٹرانزیشن فیز کہتے ہیں. تو پھر یہ اس کو خوراک ملنی بند ہو جائے گی. اس کی جو نورشنگ بلڈ سپلائی یہ نہیں ملے گی، تو یہاں پھر اس کی گروتھ جو ہے اس فیز میں رک جائے گی. جب کسی پودے کو آپ پانی نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ سوکھ جائے گا. تو اگلا فیز یہ ہوتا ہے کہ یہ سوکھ جب جائے گا تو یہ پل آؤٹ باہر نکل جائے گا. اب سمجھ آ گئی جی سائیکل؟ اور یہ یہاں پھر خرابیاں شروع ہوں گی. بیسیکلی خرابی کیا ہوگی کہ یہ سپلائی ہے نا، یا یہ ختم ہو جائے گی، یا پورے سیل پہ اٹیک ہو جائے گا کسی چیز کا. پورے سیل میں کہاں اٹیک ہوگا؟
وہ آٹو امیون کی وجہ سے ہوگا کہ آپ کا اپنا اینٹی باڈیز جا کے پورے سیل کو تباہ کر دیں گے۔ دوسری ایجنگ وائز ہوتا ہے کہ ایجنگ وائز آپ کی یہ سپلائی نہیں کم ہو گئی ہے، تو بال کی گروتھ کم ہو گئی ہے اور پھر وہ کم ہوتے جائیں گے، کم ہو جائیں گے۔ تو دس از دا ایجنگ فیکٹر۔ کسی بھی وجہ سے سپلائی کم ہو سکتی ہے۔ ہمارا جو ہارمونل سسٹم ہے میل اینڈ فیمیلز کا، اسپیشلی ٹیسٹوسٹیرون، اینڈروجن ایک ہارمونز ہے جس کا بہت زیادہ رول ہے اس کا، وہ آگے ہم اس پہ ڈسکس کریں گے۔ اینڈروجن اس کے اندر ہی جو ٹیسٹوسٹیرون بنتا ہے، جب وہ ہارمون بننا کم ہو جائے گا تو پھر اس کی سپلائی کم ہو جائے گی، اس کی سپلائی کم ہو جائے گی تو پھر ظاہر اس کو خوراک نہیں مل رہی۔ اس لیے دنیا میں یہ بحث ہے کہ جن کے ٹیسٹوسٹیرون لیول، اینڈروجن لیول زیادہ ہوں گے وہ زیادہ عمر پاتے ہیں۔ لہذا دنیا میں اب اس بات پہ بحث ہو رہی ہے کہ آپ جتنے سیکچولی ایکٹیو ہیں، آپ کا ہارمونل لیول جتنا بہتر ہے، جتنا بہتر آپ رکھ سکتے ہیں، اتنی آپ کی عمر زیادہ ہوگی، اتنی عمر زیادہ۔ اس لیے ویسٹ اور دوسری قوموں نے یہ کیا ہے کہ اب ان ہارمونز کو زیادہ بہتر رکھ رہے ہیں تاکہ وہ ایجنگ ارلی ایجنگ نہ آئے۔ تو یہی پروسیس ارلی ایجنگ کا بالوں میں بھی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ 3 سٹیجز ہم نے آپ کو یہ بنا، اس کی سپلائی ہوئی 2 سے 6 سال کے اندر یہ زندہ رہا، پھر جب اس کی ایک نیچرل سپلائی کم ہوئی، ڈیتھ ہوئی، اور پھر پل آؤٹ کے نکل گیا۔ آگے چلیں گے۔ یہ آ گیا فرسٹ فیس جس کا میں نے ذکر کیا تھا، اینرجن فیس، 2 سے 6 سال۔ اور جب یہ سپلائی ختم ہوگی تو پھر کیا ہو جائے گا؟ 1 سے 2 ہفتے، 1 سے 2 ہفتے میں سوکھ جائے گا، اور پھر 5-6 ویک لگیں گے اس کو فارغ ہوتے ہوئے، ہاتھ سے کریں گے تو باہر پہ پڑا ہوگا یا خود ہی گر جائے گا۔ نارمل سائیکل سمجھ آ گیا جی؟ پھر اب نارمل سائیکل سمجھ آئے گا۔ بال کے نیچے ایک پوری خدا نے اتنا، اب جب ایک ایک بال کو آپ پڑھتے ہیں تو اس کی پوری اناٹمی ہے، اس کی پوری فزیولوجی ہے، اس کے اندر پوری ایک میکانزم ہے، پوری ایک فکری۔ یہ کہتے ہیں ہم ڈیزیز کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے، ان کو یہ پڑھنا ذرا مشکل لگتا ہے، یہ بڑا مشکل سا کام ہے نا، مشکل سا کام۔ لیکن آپ نے 2 منٹ میں سمجھ لیا کہ اس کی ایک روٹ ہے، ایک سیل ہے، اس کی خوراک ہے، وہ خوراک آتی ہے تو ٹھیک ہے، خوراک بند ہوگی تو یہ تو سمجھ آ گئی ہے نا، یہ اتنی سائنس تو سمجھ آ گئی ہے نا کہ آپ نے ایک درخت لگایا ہے، آپ نے اس درخت کو پانی روز دینا ہے، نہیں دیں گے تو سوکھ جائے گا، سوکھ جا کے ٹوٹ جائے گا، یہی بات ہے، یہی میکانزم ادھر بھی ہے۔ آسان ہے مشکل ہے؟ آپ کسی کو گنجے پن کا میکانزم سمجھانے میں کوئی مشکل ہے؟ آپ یہ ٹیکنیکل چیزیں بھی سمجھا سکتے ہیں، آپ اتنا بھی شارٹ کٹ سمجھا سکتے ہیں کہ جس کا ایک روٹ ہوتا ہے، اس کا ایک سیل ہوتا ہے، اس کے اندر اس طرح خوراک کا ایک نظام ہے، اور وہ جب اس کو ملتا ہے تو وہ گرو کرتا ہے، اس کا یہ سائیکل ہے، اور وہ اگر نہیں ملتی تو بند ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، دوسرا کوئی حملہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں انسان کا ایک نارمل سائیکل ہے نا، انسان پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پھر جنگ شروع ہو جاتی ہے، کوئی وفات آ جاتی ہے تو انسان مر جاتے ہیں۔ وہ دوسرا ایک اور بھی نظام ہے کہ اس سیل کو کوئی مار دے آ کے، جس کو کہتے ہیں آٹومیون۔ ایک تو نارمل سائیکل ہے اور ایک بیماری کی صورت کا سائیکل ہے۔ بیماری کی صورت کے سائیکل کیا ہو سکتا ہے کہ ایک تو اس کی خوراک ہی کوئی بند کر دے، کم کر دے، تو بال کی تعداد کم ہو جائے گی، ظاہر ہے اتنی پوری سپلائی نہیں ہوگی تو وہ کمزور ہو جائیں گے، ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے۔ دوسری ہے کہ اس پہ کوئی حملہ آور ہو جائے، تو حملہ آور کون ہوگا؟ کوئی بیماری کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ بس بے شمار لوگوں کو ٹائیفائڈ ہوتا ہے، اور ٹائیفائڈ کے بعد اس کے بال گر جاتے ہیں، تو یہ کیا ہوا؟ بیماری کا حملہ ہو گیا۔ تو ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے، ٹائیفائڈ کے آفٹر ایفیکٹس کو ختم کریں گے تو اس کے بال گرو کر جائیں گے۔
ایک عورت ہے بچے جننے کے بعد کمزور ہو جاتی ہے اور اس کے بال گر جاتے ہیں، تو اس کی کمزوری کو ہم دور کریں گے، وہ بچے جننے جیسے کالی کارب ہے، لائکو ہے، سٹرونیشیم کارب ہے، اس کو دور کریں گے۔ ایک بندہ غم کی پریشانی کی وجہ سے، تو پھر اگنیشیا ہے، ایسڈ فاس ہے، اس روٹ پہ ہم چلیں گے۔ اور دنیا کی واحد سائنس ہے جس کے پاس ہر کازیٹو فیکٹر پہ ریمیڈی موجود ہے، ہر کازیٹو فیکٹر پہ ریمیڈی موجود ہے۔ تو بالوں کا اڑنا، اگر آپ اس کے میکانزم کو سمجھ جاتے، اب دنیا کی جو دوسری سائنس ہے، آپ کہیں گے ان کو تو اس بات کی سمجھ ہے، ان کو اس بات کی سمجھ ہے، ان کے پاس دوائی نہیں ہے۔ ہمارے پاس دوائی ہے، ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں ہے۔ دونوں کام ویسے ایک جیسے ہی ہیں، ان کو سارا میکانزم آتا ہے، ان کے پاس دوائی کوئی نہیں ہے۔ میرا گلی محلے کا بندہ بھی بال چال ٹھیک کر لیتا ہے، دوائی تو اس کو ہے لیکن اس کو یہ سمجھ نہیں ہے، وہ ٹکا لگ گیا اس کا۔ لیکن اگر ہم اس کو سمجھ کے، اس دوائی کو سمجھ کے کسی درست سمت پہ چلتے ہیں تو لہٰذا ہم زیادہ رزلٹ پروڈیوس کر سکتے ہیں نا۔ ایک حصہ ہمارے پاس ہے، ایک حصہ ان کے پاس ہے۔ تو ہومیوپیتھی کیا کہتی ہے؟ دونوں حصوں کو سمجھ کے کام چلنا ہوتا ہے نا۔ وٹ از اے ڈیزیز، وٹ از اے آرٹیفیشل ڈیزیز، ہومیوپیتھی تو یہ کہتی ہے۔ ہمارے پاس علاج ہے لیکن ہمارے پاس سمجھ کی کمی ہے، ان کے پاس سمجھ ہے، ان کے پاس علاج نہیں ہے۔ اور میں یہ بات یاد رکھیں، وہ اب سمجھ رہے ہیں، لوگ ہومیوپیتھی کو اب سمجھ رہے ہیں۔ اور یہ جو منجن بیچنے والے ہیں نا، ان کو لوگوں نے فارغ کر دینا ہے۔ چلے گی ہماری سائنس، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں کو ابھی دوائیوں سمجھنے میں 10 15 20 سال 30 سال لگ جائیں گے، سمجھ آئی؟ چلے گی ہماری سائنس ہی۔ جس نے یہ سمجھا، جس نے دونوں چیزوں کو سمجھا، کلینک اسی کا چلے گا۔ کیونکہ ہومیوپیتھی جو ہے نا، یہ ہے پلاٹینم بڑا، سچی میں آپ کو بتاؤں۔ اس نے ایک مریض ٹھیک کرنا نا، پھر یہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے، تو پھر یہ کالے بندے سے بات ہی نہیں کرتا۔ وہ چھڑ یار، میں تو وہ بندہ ٹھیک کیتا ہے، ہر محفل میں ہر جگہ اس کا قصہ وہی چلتا رہے گا، پھر وہ کہانیاں قصے بناتا رہے گا، اگلا نہیں ٹھیک ہوگا۔ وہ کوئی اندھا سی نا، اندھا، تو غلطی سے نا اس کے پاؤں کے نیچے بٹیرا آ گیا، اس نے اس کو ذبح کر کے کھایا۔ کسی نے پوچھا، اس نے کہا یار کھاتے ہی بٹیرے ہیں، میں تو کھانا ہی بٹیرے ہیں۔ بھئی یہ اتفاقات جو ہیں یہ ہر روز نہیں ہوتے نا، لیکن سائنس ہر روز ہوتی ہے۔ H2O = واٹر، روز جو مرضی ہے بنا لے، ہائیڈروجن آکسیجن گٹھی کر کے جو مرضی ہے، 2 مالیکیول ہائیڈروجن کے اور 1 آکسیجن کا گٹھا کریں تو پانی بن جاتا ہے، بن جاتا ہے۔ تو جو یہ سائنس سیکھے گا، جس کی ہم بات کریں گے، یہ پھر روز بٹیرا جال ہوگا آپ کے پاس، پھینکیں بٹیرے پکڑیں، ہے نا مزے کی سائنس۔ جب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کیا سٹیج ہے، کیا ہوتا ہے، پھر کیا کروں یار۔ اور یہ جو ہم نے طریقہ اپنایا، یقین مانے، میں تو میرے پاس 10 سال کا ان پڑھ عورتوں کو بھی اب پتہ چل گیا ہے کہ یہ ہومیوپیتھی کیا کیا چیزیں ڈیل کرتی ہیں۔ ہم صرف نہ ہومیوپیتھ ڈاکٹروں کو قبلے درست کر رہے ہیں، ہم تو جنرل پبلک کو بھی پڑھا رہے ہیں، کیونکہ جنرل پبلک پڑھے گی تو ہومیوپیتھی کی طرف آئے گی۔ اور ہومیوپیتھی کو ہم اس لیے پڑھا رہے ہیں کہ یار اللہ کے بندو تیار ہو، تمہارے پاس آنے ہیں، لوگوں نے آنا ہے آپ کے پاس، خالی نہ جائیں۔ میں تو ووکل ہی 4-5 سال پہلے ہوا ہوں، میرے لیکچر اسی طرح چلتے تھے۔ ہم نے تو یہ 40 50 60 لاکھ بندہ دے کے سارا ایکسپیرینس گٹھا کر کے یار آپ کے ہاتھ دے رہے ہیں،
حوالے کر رہے ہیں آپ کے، بغیر قیمت پیسے حوالے کر رہے ہیں بھائی. اس لیے حوالے کریں کہ ہم جب مریں تو ہمارا یہ دور گزرائے گا، یہ کہے کہ کسی دور میں کوئی کام ہوا ہے. ہم تو صرف اس لیے کر رہے ہیں. ہم ہومیوپیتھی کو کی ڈوبتی کشتی کو ہم نے باہر نکالا ہے. بڑی بات نہیں ہے، یہ خدائی علم ہے. ہم سے زیادہ آنے والے وقت میں اور ابھی بھی لوگ سمجھ کے زیادہ کریں گے، لیکن ہم نے ایک درست سمت اختیار کی. درست سمت اختیار کرنا بھی کامیابی کی طرف، منزل کی طرف بڑھنے کی بات ہے نا. تو ہم تو غلط سمت ہونے جی تسی 10 علامتاں یاد کر لو. اب میں گنجے پن کی کیٹیگریز کتنی بناؤں گی؟ ساری دوائیاں تو ایک گنجے کو نہیں ٹھیک کر سکتی نا. اس کی کیٹیگری ڈیفرنٹ ہوں گی. آئے جی لائیں آگے چلیں. یہ سارا ڈیٹیل. اب ہمارے پاس ایلوپیشیا کی کازز کیا ہیں؟ جینیٹک کاز ہو سکتی ہے، میازمیٹک کاز ہو سکتی ہے، جیسے ٹائیفائڈ کی وجہ سے گر گئے، اسٹیفلوکوکس بیکٹیریا اس کی وجہ سے گر گئے، اسکن کا سورائسس کی وجہ سے گرے، کسی کو ایس ایل ہوئی اس کی وجہ سے گر گئے. اور بعض دفعہ کوئی ڈیزیز ہوتی ہے اس کی وجہ کے بعد بال گر گئے. آپ کو ڈینڈرف ہے، خشکی ہے بالوں کی، اس کی وجہ سے بال گر گئے. ایج کی وجہ سے 80-90 سال ہوگی تو بال گر گئے. ہارمونل امبیلنس ہے تو بال گر گئے. یہی بات ہے جی. یہ کوشچن آپ کے ہر بالنس کے بندے پہ یہ کوشچن آپ کا بنتا ہے. اور یہ کوشچن میں تو 1 منٹ میں سارے پوچھ لیتا ہوں، آپ 3 منٹ لگا لیں. یہ ایک جینیٹک میازمیٹک ڈیزیز، یہ 20-20 سیکنڈ کا کوشچن بنتا ہے نا. 20-20 سیکنڈ. بہت بندہ نہ لے گا تو لکھ کے اگلے کے سامنے رکھ دو. ہم تو ایک سانس میں پوچھ دیتے ہیں یا ایک سانس میں جج کر لیتے ہیں. لیکن میرے خیال میں یہ سارے کوشچنوں میں 3 گھنٹے نہیں لگیں گے. کہ لگیں گے؟ کیونکہ میں نے یہ سارا ایکسپیرینس بنا کے رکھ دیا نا، اس پہ 3 گھنٹے نہیں لگیں گے. سمجھنے والے کے لیے انیمل کا ایک افروزم ہے 101 ہے. بہترین نالج جو ہوتا ہے نا، ایک عام بندے کے بارے میں اس نے کہا کہ عام ڈاکٹر جو ہے وہ تھوڑے سے کیس دے کے اس کو سمجھ، لیکن زیرک اور محتاط جو معالج ہے وہ 1-2 مریضوں میں ہی سمجھ آتا ہے. اس کو 1-2 سوالوں میں ہی بات سمجھ آ جاتی ہے. اور نہ سمجھنے والے ابو جہل ہوتے ہیں، ساری زندگی ان کو سمجھنا. وہ پیدا ہی ابو جہل ہوتے ہیں، مرتے ہی ابو جہل. یہ اگر ہماری باتوں کو جو بندے جن کے لیے میں بول رہا ہوں یہ کوئی گھنٹہ لگا کے میرے پاس بیٹھ کے بات کو سمجھ لیں، ان کے کلیننگ چلنے شروع ہو جائیں. یہ 500 2,000 کے پیچھے لیکچر نہ جا کے دیں، اپنے کلینک میں بیٹھیں کام چلائیں. لیکن یہ ابو جہل ہیں، ان کو بات نہیں سمجھ آئی، لہذا میں ان کو سمجھانا بھی نہیں چاہتا. بڑا کھلا پیغام آیا تھا رسول پاک کو کہ مت سب ان کو سمجھاؤ، یہ نہیں سمجھیں گے. جو دوسرے ان کو سمجھاؤ جو سمجھنا چاہتے ہیں. ہم ان کو اس لیے سمجھا رہے ہیں کہ یہ ان کی وجہ سے خراب نہ ہو. دنیا میں 8.5 ارب کی آبادی ہے دنیا کی، اتنی ہے نا، لگ بھگ 8.5. 35,000 تو سارا ہمارا یہاں پہ، ہماری 24 کروڑ آبادی ہے، 35,000 ہمارا ڈاکٹر ہے. ایکٹیو کوئی ہوگا 5-7 ہزار ہوگا. 5,000 ڈاکٹر اگر ایکٹیو ہے، 3 مریض وہ روز دیکھے گا، کتنے؟ 15,000. آبادی ہماری 24 کروڑ کی ہے. باتیں آپ کرتے ہیں کہ ہم چلتے رہتے ہیں ایسی. وٹ از یور کنٹریبیوشن؟ آپ کی کنٹریبیوشن کیا ہے؟ مزہ تو کہ 35,000 بندہ 400 بندہ سارے روز دیکھیں، کتنے بنتے ہیں جی پھر؟
ہیں 1.5-2 लाख बन जाना ना, तो 1.5-2 लाख तो असी देखिए अगर 24 करोड़ तो फिर तो कोई साड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो असी झुग्गे देखिए 5000 बंदा, फिर हमारी क्या कंट्रीब्यूशन है? कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। 5000 के 5000 इतना, तो कोई अक्ल को हाथ डालें। लोगों को स्किल बढ़ाते हैं हम। लोगों की जब स्किल बढ़ेगी वो मरीज़ ज़्यादा देखेंगे। हम मरीज़ तैयार करें, हम लोगों में कह रहे हैं कि होम्योपैथी की तरफ आओ, होम्योपैथी हर किस्म का इलाज करती है। आप आके उनको कहते हैं हमें तो ये वो तो गलत कह गया, हम तो एलोपेशिया नहीं, हम तो कहते हैं बाल गिरना। हम कहते हैं बाल गिरना, हम एलोपेशिया का लफ्ज़ यूज़ नहीं करना चाहते। ये गुनाह है, ये अंग्रेज़ों का लफ्ज़ है, ये गुनाह है। एलोपेशिया का नाम लेना गुनाह है क्योंकि अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है। आगे चलें। हम बर्न भी वो तो एक्सीडेंटल केसेस है ना, चोट जहाँ से लग जाती है, बर्न हो जाता है, वो स्किन सारी उड़ जाती है, वो तो एक्सीडेंटल केसेस हो सकते हैं ना। लेकिन वो जब वुंड रिपेयर होगा, ज़रा बड़ा करें यार इसको। बड़ा हो सकता है एक एक का। ये जो है ना बेसिक सब्जेक्ट हमारा ये था, जिसको कहते हैं एलोपेशिया एरिटा। ये देखें एक जगह से ये बाल उड़ा है। आपके पास जो बालचर वाले आते हैं ना, बेसिकली बालचर इसको कहते हैं, बाल का चरना, बाल का उड़ना एलोपेशिया है। बाल का एक जगह से, जैसे कोई जानवर जगह खा नहीं जाता, फसल में से कोई टोटा बीच में से खा गया, वो बालचर है, फिर पीस खा गया। और फिर ये बालचर जो है बढ़ते बढ़ते पूरी बॉडी पे भी फैल जाता है। ज़्यादा जानवर पड़ जाएंगे तो पूरी फसल को उजाड़ देंगे ना, ऐसा ही है। दिस इज द एलोपेशिया एरिटा। ये बेसिकली है ऑटोइम्यून। जिस एरिया पे उसने अटैक किया, उस एरिया के रूट्स को इसने उड़ा दिया, और लिहाजा उस रूट चूँकि उड़ गया, वो सेल भी ख़त्म हो गया, ना गया बाँस ना बजे बाँसुरी, वो एरिया ही ख़त्म हो गया। अब क्या हो गया कि वो सेल वहाँ से ख़त्म हो गया, लिहाजा बाल वहाँ से उड़ गया। हेयर फॉल्स आउट द राउंड ऑफ द ओवल पैचेस ऑन द हेड, बियर्ड, आईब्रो एंड आईलैशेस। कि बॉडी के किसी हिस्से में भी इस तरह के जो पैचेस आएंगे तो वो है ऑटोइम्यून, और वो है एलोपेशिया एरिटा, जिसको आम लफ्ज़ों में बालचर कहते हैं। और बालचर दुनिया में, गंजा फिर भी ठीक हो सकता है, बालचर दुनिया में नहीं ठीक होता। इसके लिए बड़ी बड़ी लोगों ने तो की है, ये सिर्फ होम्योपैथी की दवाइयों से ठीक होता है, और बहुत अच्छे से ठीक होता है। मेरी ज़िंदगी में शायद नाज़र कोई बंदा ऐसा हो जिसका बालचर ठीक ना हो। तो ये लालाज मर्ज है, वो कितना पोटेंशियल है होम्योपैथी में। और यार आप 100 में से 10 भी ठीक करें तो फिर भी आपका नाम है। दूसरे तो 100 में से 1 भी नहीं ठीक होता। और अगर दुरुस्त हिम्मत में हम इलाज करें तो हम 100 में से 90 से ऊपर परसेंटेज है कर सकते हैं, क्योंकि 10% तो फिर खुदा की मर्जी नहीं होगी तो मैं क्या कर सकता हूँ। एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, hair grow in the tufts or groups of the 3 or 4 hairs. These tufts are shrink, reducing the total number of hairs. एंड्रोजेनेटिक जो है ये वो है हार्मोनल इश्यूज, वही है ना। ये हार्मोन्स की बात है सारी, टेस्टोस्टेरोन की बात है। फीमेल हार्मोन को अपने चेक करना है, मेल हार्मोन को अपने चेक करना है। और फीमेल हार्मोन्स की हमने, आपकी काली कार्ब बहुत अच्छा टेस्टोस्टेरोन बनाती है, आपकी लाइकोपोडियम बहुत अच्छा टेस्टोस्टेरोन बनाती है, आपकी ट्यूबरकुलोनियम बहुत अच्छा टेस्टोस्टेरोन बनाती है,
آپ کی انوسموڈیم بہت اچھا ٹیسٹوسٹیرون بناتی ہے، آپ کی کلیڈیم بہت اچھا ٹیسٹوسٹیرون بناتی ہے، آپ کی ایسٹیلاگو بہت اچھا ٹیسٹوسٹیرون بناتی ہے، آپ کی اسٹیفس ایگیریا بہت اچھا ٹیسٹوسٹیرون بناتی ہے، آپ کے پاس ٹیسٹوسٹیرون جو ہے پوٹینسی میں بھی آ گیا ہے، وہ بھی ہم دیتے ہیں، یوز کرتے ہیں ٹیسٹوسٹیرون، میڈیسن میں ڈال دینا ٹیسٹوسٹیرون۔ ہمارے پاس تو بہت ساری ویرائٹی ہے ٹیسٹوسٹیرون کو ٹھیک کرنے کی۔ سپیا ٹیسٹوسٹیرون بناتی ہے، اورم میں ٹیسٹوسٹیرون بناتی ہے، ایکس رے ٹیسٹوسٹیرون بناتا ہے، میڈولینم ٹیسٹوسٹیرون بناتا ہے، بیسیلینیم ٹیوبر ٹیسٹوسٹیرون بناتا ہے۔ اتنی کھیپ ہے ٹیسٹوسٹیرون بنانے کی۔ ڈامیانا ٹیسٹوسٹیرون بناتا ہے، ایوناسٹیوا ٹیسٹوسٹیرون بناتا ہے۔ تھوڑی رینج ہے ہمارے پاس، اور میرے پاس تو ٹپس پہ ہیں ٹیسٹوسٹیرون کی میڈیسنز، اور میں ہیئر فال میں آپ کو صرف 2 دوائیاں بناؤں، یہ 2 دوائیاں بے شمار ٹیسٹوسٹیرون، کالی کارب اور لائکو بے شمار ٹیسٹوسٹیرون بناتی ہیں۔ آپ کالی کارب دیں، اگلے دن لائکوپوڈیم دیں، آپ دیکھیں 15 دن بعد پوچھیں بال گرنے رکتے ہیں یا نہیں رکتے، رکیں گے لازمی۔ ایجنگ فیکٹر کے بال رکیں گے، 2 دوائیاں، اگر 2 دوائیوں پہ آپ دسترس رکھ لیتے ہیں۔ Androgen are the sex hormone that bring on the puberty. They help you body nature and boost your sex drive. Testosterone is the primary androgen. بات سمجھ، یہ جو ہارمونل سسٹم ہے نا آپ کا، یہ ہی آپ کی زندگی کی علامت ہے، یہی زندگی کی علامت۔ جس نے اس کو سمجھ لیا وہ مریضوں کو بھی ٹھیک کرتا ہے، وہ طویل عمری کا راز اسی میں ہے، ہیلدی جسم کا راز اسی میں ہے۔ بچے نہیں نا پیدا ہوتے، کیا ہوتا ہے؟ ہارمونل ڈسٹربنس ہو جاتی ہے۔ مرد بچے نہیں پیدا کرنے کی صلاحیت کھو جاتے ہیں، ہارمونل ڈسٹربنس ہو جاتی ہے۔ یہی سیمن جنریٹ کرتا ہے، یہی اووم جنریٹ کرتے ہیں، اور یہ پورا سائیکل ہے، ڈی این اے سے چلتا ہے، ایپتھیلمس سے چلتا ہے، پیچوٹری ہے، اووری ہے، مطلب پورا ایک سائیکل ہے۔ اور اس سائیکل کو دنیا ساری سمجھتی ہے، لیکن سائیکل کو ٹھیک کرنے کی دنیا کے پاس صلاحیت نہیں ہے، آپ کے پاس اس کی صلاحیت ہے۔ جو ہومیوپیتھی آج ہم پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ اسی طرح 10 20 سال 25 سال چل گئی، میں تو بڑے دعوے سے کہتا ہوں لوگ پاکستان میں ہومیوپیتھی سیکھنے آئیں گے۔ اور میں آپ کو سچی بات بتاؤں، میری گوروں سے بھی بڑی ملاقات ہوئی ہے، جو ہومیوپیتھی ہم سمجھے ہیں وہ گورا نہیں سمجھا۔ تو دعویٰ نہیں ہے، میں بات درست کہہ رہا ہوں۔ جس ہومیوپیتھی کی اصل روح جو انیمن کی تھی، جس کو ہم سمجھے ہیں، انگریز اس کو نہیں سمجھ، انگریز نے ہومیوپیتھی اپنے ہاتھ سے گنوا دی۔ اب اس کا ریوائیول ہوگا، اب اس کا ریوائیول اس لیے ہوگا کہ ہم نے اس حصے کو بھی سمجھ لیا ہے جو حصہ ان کے پاس تھا، اور ہم نے اپنے حصے کو بھی سمجھنا شروع، ہم نے میٹیریا میڈیکا ری رائٹ کر رہے ہیں، ہم تھراپیوٹکس ری رائٹ کر رہے ہیں، اور عین جو بنیادی اصول ہیں ہومیوپیتھی کی روح کے مطابق کر رہے ہیں، کوئی وائلیشن ہم نہیں کر رہے، ہم بالکل آرگینل کے اندر رہ کے سارا کچھ کر رہے ہیں، ہم آرگینل کے اندر رہ کے سارا کچھ کر رہے ہیں۔ آگے ٹھیک چلتے ہیں۔ اگلا کون سا ہے؟ 2 تو سمجھ لیے نا آپ نے، یہ تیسرا کیا ہے؟ یہ پہلے 2 ہو گئے نا، یہ آ گیا نا ٹریکشن۔ ٹریکشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو
غلط استعمال کر رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں، باندھ رہے ہیں، یہی ہے نا ٹریکشن. یوزز آپ کا غلط ہے. اب میرے پاس ایک بچہ آتا ہے، اس کا یہ ساری رائٹ سائڈ اڑی ہے بالوں سے، پوری رائٹ سائڈ. اب کیا یہ وہ حصہ ہے. اب وہ کیا کرتا ہے، اس کو یہ بیماری ہے کہ وہ ہاتھوں سے بال کھینچتا ہے، کھینچ کے سارے ہی نکال دیے اس نے. تو یہ اور وجہ ہے. تو ہم نے اس کو کالی بروم دی کہ اس نے ہاتھوں کی موومنٹ کو ہم نے کنٹرول کیا تو بال سارے واپس آ گئے. تو یہ اور فیس ہے. ٹھیک ہو گیا جی. سینٹریفیوگل cicatricial alopecia, a type of scarring that usually start in the center of the scalp and spread towards آپ کی بعض دوائیوں میں لکھا ہوتا ہے کہ یار یہ یہاں سے بال اڑاتی ہے، تو یہ آپ کا وہاں کام آئے گا کہ وہ کہتا ہے کہ یہ اوپر ٹاپ سے اڑانا شروع کرے گا اور باقی حصوں کو بال اڑاتا ہے. اب ایک اور پرابلم آ گیا کہ آپ کے پاس ایک اور بالوں کی کھیپ آئے گی، اور وہ آئے گی کیمو تھراپی سے. لوگوں کے بال آتے ہیں لوگ، وہ جی کینسر ہوا، کیمو تھراپی نہیں، بال اڑ گئے. کوئی حل نہیں ہے دوسری دنیا کی کسی سائنس پہ. آپ کے پاس میڈیسن کی بھی سورس ہے، آپ سول دیں، آپ کیڈمیم سل دیں، آپ ایکس رے دیں، آپ ریڈیم دیں کیمو تھراپی کی سائڈ، اور وہی کیمو تھراپی جو اس کو لگی ہے، جیسے وینکسٹائن ہے، عام طور پہ بہت لگتی ہے کیمو تھراپی، اسی کی پوٹینسی ہمارے پاس ہے، ہم اس کو وہ دیتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتے ہیں. سائکلوفاسفامائڈ ہے، یہ بھی کیمو کی گروپ ہے. اور ایک اور کیمو کی بھی میڈیسن اور آئی ہے، ڈیکسا کیمو تھراپی پہ، اس طرح اس کے نام سے بھی ہے. سائکلوفاسفامائڈ ہے، ڈیکسا آ گئی ہے کیمو تھراپی. تو یہ آپ ان کو یوز کریں کہ جن کے کیمو تھراپی کی وجہ سے بال نقص و میکا دے کے کر سکتے ہیں. سول بڑا اچھا کیمو کے افیکٹ کو روکتی ہے، اور یہ دوسری سائنس کے پاس اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے، کوئی حل نہیں ہے. ہمارے پاس اس کا حل ہے، لیکن ہمیں سمجھ بھی تو ہو نا. جب ہم بات سمجھ کے کریں گے تو پھر حل ہی حل ہے. بس یہ اور کون سا رہ گیا، اور کون سا آگے چلائیں نا. لیکن پلانوفلورس، لیکن پلانس بھی ایک ڈیزیز ہے ہماری، اور یہ بھی ایک ٹائپ آف سکیرنگ ایلوپیشیا وچ ڈسٹروائے دا ہیئر فولیکل کازنگ اسموتھ شائنی پیچز آف. ایک طریقہ یہ بھی ہے بال گرنے کا، ایسے لائن اور جائیں. Trichotillomania, a physiological condition which causes you to pull out the hair due to stress and anxiety. Psychological. وہ کیا اسٹریس انزائٹی میں ہوتا ہے، کوئی یوں کرتا رہتا ہے، کوئی بالوں کو کھینچتا رہتا ہے، ایسا ہے نا. جس طرح میں نے وہ کہی ہے آپ کو کالی برومیٹم، آپ اس کو اسٹریس ریلیز کرائیں، آپ اس کو اگنیشیا دیں، آپ اس کو نیٹرومیئر دیں، آپ اس کو ایسڈ فاس دیں، تو وہ اسٹریس ریلیز کرائیں گے تو وہ بال کھینچنا چھوڑ دے گا. تو اسٹریس میں موسٹلی کامنلی جو ہاتھ یوز ہوتے ہیں وہ کالی بروم میں بہت یوز ہوتے ہیں، کالی برومیٹم. تو کالی برومیٹم سے آپ اس کا اب آپ سمجھ آئیے نا. یہ اتنی کوزز، اتنی ٹائپس ہم نے پڑھی ہے نا، آج تو ہم کو سمجھ آ رہی ہے نا. اور ان کے حل بھی ہیں، یہ نہیں کہ حل نہیں ہے، حل بھی ہیں. تو جب ہم اس کو سمجھنا نہیں شروع پائیں گے کہ ایک صرف بال گرنے پہ تو آپ علاج کرنے سے گئے، وہ ریٹا ہے، وہ کون سا ہے، وہ کسی ہارمونل وجہ سے ہے، کوئی سائیکولوجیکل افیکٹ ہے، وہ کیمو تھراپی ہے، کیا وجہ ہے. ہر کاز پہ ریمیڈی لگتی ہے، ہر کاز پہ
टोटलिटी ऑफ द सिम्टम के पीछे, अलामात के पीछे बीमारी, बीमारी के पीछे वजह। मतलब एक गंजेपन के पीछे कितनी वजूहात हमने आपके सामने रखी है ना। ये सिर्फ ना हमारी स्टडी है बल्कि इंटरनेशनल स्टडी है, ये वर्ल्ड वाइड स्टडी है, ये कॉजेटिव फैक्टर। लेकिन वर्ल्ड वाइड स्टडी जो गट्ठी होकर आपके सामने आ गई है, लेकिन आपके पास वर्ल्ड वाइड इलाज नहीं आया। इलाज किसके पास है? इलाज होम्योपैथी के पास। होम्योपैथी कैसे इलाज करेगा? पहले इसको समझेगा। अब ट्रैक्शन है, वो पुलिंग कर रहा है, एंजाइटी की वजह से कर रहा है, तो अब सारी गंजों की दवाइयाँ डाल के उसको दे दें तो उसके तो बाल ठीक नहीं होने से गए। उसको कीमोथेरेपी के इफेक्ट की वजह से बाल उड़े हैं, अब सारी दवाइयाँ डाल के दें तो बाल तो उसको ठीक नहीं होंगे। ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से बाल उड़े हैं, जब ऑटोइम्यून किस वजह से ट्रिगर हुई, कोई मलेरिया के खिलाफ एक्टिव हुआ, वो टाइफाइड के खिलाफ एक्टिव हुआ, वो डेंगू के खिलाफ एक्टिव हुआ, वो किसके खिलाफ एक्टिव हुआ, वो आप कॉज पकड़ेंगे, उस पर आप दवाई देंगे तो उसका ऑटोइम्यून ठीक हो जाएगी। कोई मज़ा आया बाल गिरने को समझने में? जी, मैं तो इतना समझता हूँ कि हम जिस तरह से लोगों को समझा रहे हैं, हम पहले चीज़ों को हम खुद समझते हैं फिर समझा रहे हैं। हमने कोई चूरन नहीं बेचना, और साइंस चूरन बेचने का नाम नहीं है कि मैं कहूँगा मेरी 10 पोस्टें उस पर लग जाएंगी तो मेरा काम कुछ चल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। हम चाह रहे हैं कि हमारी फसल तैयार हो, सही फसल तैयार हो, उसकी आबियारी सही होगी तो सब तैयार होगी। मांगे तांगे का काम कब तक चलेगा? हम इसीलिए हम इसके कायल हैं कि किसी को 10 रुपये देने से बेहतर है उसको 10 रुपये कमाने सिखाया जाए। तो हमें इस बात की तो कोई फिक्र नहीं कि हमें इस लेक्चर के बदले क्या मिलेगा, हमें तो इस बात की फिक्र है कि मेरी होम्योपैथी को फ़ायदा होगा। क्योंकि मैं तो इतना कहता हूँ कि जो बंदा जिस घर का रिज़्क खाता है, जिस जगह से उसकी रिज़्क मिलता है, वो उसका वफ़ादार होता है। तो मैं तो अक्सर कुत्ते की मिसाल देता हूँ, कुत्ता जिस घर के लिए रिज़्क खाता है उसकी अच्छी रखवाली करता है। तो हमारा तो रिज़्क इससे वाबस्ता है, हम इसकी रखवाली हमारा पे फ़र्ज़ है, वगरना हम निमक हराम है। सही बात है। आगे चलें, आगे चलें। अच्छा, वो कहते हैं कॉजेज ऑफ एलोपेशिया एरिटा, जो बालचारा है जिसको हम ऑटोइम्यून कहते हैं, उसकी कॉजेज उन्होंने भी मेल न्यूट्रिशन है, आयरन डेफिशिएंसी है, HIV एड्स है, लूपस है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, फंगल इन्फेक्शन है। फंगल इन्फेक्शन बहुत बाल उड़ाता है, जिसमें हमारी थूजा यूज़ होती है, जिसमें हमारी मेडोरिनम यूज़ होती है, जिसमें हमारा फंगल जो मिसोड है, कैनाडीडा, वो एज ए इंटर यीस्ट एक दवाई आई हुई है, वो यूज़ होती है। मैं यूके में था, मैं एक पेशेंट वहाँ मैं हॉस्पिटल में था, तो उसने कहा, अंग्रेज़ डॉक्टर थी, तो कहते हैं इसको फंगल इन्फेक्शन है। तो मैं क्या फंगल क्या कैनाडीडा है? तो मुझे कहती है यू होम्योपैथ डॉक्टर नो व्हाट इज द कैनाडीडा? मैं कह यस आई नो कि फंगल इन्फेक्शन का बेसिक काज ही कैनाडीडा है। तो व्हाई आई डोंट नो। मैं अंग्रेज़ डॉक्टर की बात कर रहा हूँ आपसे। उनको शक होता है कि इनको ये नहीं पता होगा। तो आपके पास फंगल के लिए कैसे इंटरकरेंट दें? बेसिलिनम बड़ा अच्छा करती है, मेडोरिनम थूजा के कैनाडीडा फंगस को बड़ा अच्छा ट्रीट करती है, ग्रेफाइट बड़ा अच्छा ट्रीट करती है, सिपिया बड़ा अच्छा ट्रीट करती है, पेट्रोलियम बड़ा अच्छा ट्रीट करती है। सार्कोडोसिस क्या है? ये बीमारी है जो हमारा लिम्फेटिक ग्लैंड होता है, लिम्फ होते हैं ना, ये सूज जाते हैं। इनफैक्ट सार्कोडोसिस, जिन लोगों को सार्कोडोसिस होता है उनके बाल गिर जाते हैं।
موسٹ بیس ہے سارکوڈوسس کی، ٹی بی اس کو کہتے ہیں، ان کو زیادہ تر ہو جاتی ہے، سائیکوسس والوں کو سارکو بیسیکلی ہمارا لمفیٹک نظام ہے، میں نے کئی دفعہ یہ لمفیٹک نظام سارا اس کے اندر جو چھوٹے چھوٹے نیورولز ہوتے ہیں یہ سویل ہو جاتے ہیں، دس از اے سارکوڈوسس. سمجھ آئی؟ ریڈیشن اینڈ دا کیموتھراپی ہائی لیول آف میل ہارمونس. آپ کے میل ہارمون آپ زیادہ لے لیتے ہیں پھر بھی بال گر جائیں گے، فیمیل میں گر جائیں گے. اب فیمیل میں میل ہارمونز آ جائیں گے زیادہ، عورتوں کی داڑھی نہیں آ جاتی، داڑھی آ جاتی ہے، ان نیچرل بال انوانٹیڈ بال آ جائیں گے، وانٹیڈ بال گر جائیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. جینیٹکس جس کا آگے چلیں گے. کچھ سمجھ آ گئی جی؟ تھوڑی سی دوائیوں پہ بات کر لیتے ہیں اور مزید. ہمارے پاس سول ہے، سن ایگریویٹ کرتا ہے. ایک بات یاد میں رکھے، سول کیا ہے؟ کیموتھراپی اینڈ سن ایگریویشن. سول ہے. سن ایگریویشن میں ہمارے پاس اور بھی بڑی دوائیاں ہیں. ہمارے پاس نیٹرم میور ہے، ہمارے پاس نیٹرم کارب ہے، ہمارے پاس سلفر ہے، ہمارے پاس ہیلیبورس ہے. یہ ساری سن ایگریویٹ کرتی ہیں. جب میں ایک دوائی پہ چھوڑوں گا تو میں تو بے شمار دوائیاں نکل آتی ہیں. بندہ اکثر نیٹرومیور کے مریض آپ کو ملتے ہیں، بے شمار ملتے ہیں. اب نیٹرومیور کے مریض آپ کو ہمیشہ دھوپ کی روشنی، دھوپ وہ چبھتی ہے، صرف دھوپ چبھنے سے آپ کئی لوگوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں. نہ صرف اس کی بال گرنا آپ ٹھیک کر سکتے ہیں بلکہ اس کی تو بے شمار مسائل آپ ٹھیک کر سکتے ہیں. ملٹی ڈائمینشن ہومیوپیتھی. کاسینوسن بہت بڑی دوائی ہے، بڑی ہی دوائی ہے. جینیٹکس کو یہ کنٹرول کرے گی. پیرنٹس میں سے ایک جیسے باپ بھی گنجا پتر بھی گنجا تو یہ اس کو روکے گی کارسینوسن. باقی آپ کی دوائی کوئی بھی بنتی ہے، چاہے وہ جبورالڈی بنتی ہے، چاہے وہ کولیکار بنتی ہے، چاہے لیکوپوڈیم بنتی ہے، وہ کارسینوسن دے کے آپ دیں گے تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. پیسلینیم ٹیوبرکلونیم دونوں ایک فیملی کی ہیں. جن لوگوں کا نزلے زکام رہتے ہیں، ہاں ایکس رے بھی ریڈیشن ہے جی. ایکس رے بھی بہت اچھا ڈی این اے کو ریپیئر کرنے والی دوائی ہے. یا کیمو میں بھی دے سکتے ہیں آپ جینیٹکس میں بہت یوز کر سکتے ہیں اس کو. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. میرے پاس پرسوں ایک عورت آئی، نہیں جمعے سے پہلے، جمعرات کے ساتھ. اس کے لاسٹ بچے کی عمر جو ہے 20 ایئر ہے، بیٹی تھی اس کی. 20 سال بعد اس کو اولاد نہیں ہوئی. 10 سال ہو گئے تھے اس کے مینسز بند. مجھے کہتی ہے جی میرے مینسز بند ہیں، کچھ ہو سکتا ہے. میں کہ کوشش کرتے ہیں. اچھا چلو میری فیکل ٹھیک کر دینا، یہ کسی طریقے سے ہو سکتی ہے. میں کیا کرتا ہوں، میں نے اس کو ایکس رے کارسی ٹیوبر پلسٹیلا 30 اور پلمومیٹ، ہاں اس کے جسم پہ واٹس بھی تھے بے تاشا. میں نے اس کو پیپلوما وائرس بھی 20 میں لگائی. یہ 4-5 دوائیاں میں انٹرکرنٹ کر کے تو پلسٹیلا پہ اور پلمومیٹ میں فریکل میں بہت یوز کرتا ہوں. تو پلمومیٹ میں نے 200 اس کو چلایا. وہ آئی تو اس کے ہاتھ میں بچہ تھا 5-6 مہینے کا. میں نے کہا یہ بچہ کس کا ہے؟ کہتی یہ بچہ میرا ہے. میں کہا ہیں؟ میں کہا لیا کسی نے، پالا کسی نے، لیا اڈاپٹ کیا؟ نہیں، میرا اپنا. کہتی ہو میں آپ کے پاس پچھلے سال آئی تھی تو یہ دوائی محل لفافہ ہے. کہتے 3-4 مہینے دوائی کھائی تو میرا پیٹ بڑھنا شروع ہو گیا. تو میں نے جا کے ٹیسٹ کرایا تو 3 مہینے کا بچہ تھا. وہ اللہ کے بندے، جس عورت کے 10 سال ہو گئے مینسز بند ہوئے، 20 سال اس کے یہاں بچے نہیں ہوئے، یہ ہومیوپیتھی کی دوائی نے اس کے یہاں بچہ پیدا کر دیا. ایک اور کیس ہے میرے پاس آیا.
اس کے بھی 20-25 سال کے بچے تھے اور وہ میرے پاس آئے اس کا علاج کرانے فیبرائڈس کا. تو 3-4 مہینے بعد دوائی لینے کے بعد انہوں نے کہا جی فیبرائڈس ہمارے تو پتہ نہیں ٹھیک ہو رہے, تو ہمارا تو میری مسز کا تو پیٹ اتنا بڑھ گیا. میں کہہ رہا الٹرا ساؤنڈ کرائیں, اگر فیبرائڈ نہیں بڑھے تو میں چینج کر دوں, کوئی اور سوچتے ہیں, پہلے سائزز تو چیک کرتے ہیں. تو پتہ چلا تو اسی تو 3 مہینے کی پریگنسی ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو ہمیں سمجھ سے باہر ہے کہ 20 سال ہو گئے لاسٹ بچے کو. جی کہا بھائی ہومیوپیتھی دوائی آپ اس کو سمجھیں تو صحیح, کیا عجیب و غریب سائنس ہے. بندہ گواہ ہے, اس کے آفس کا بندہ ہے. میں نے کہا جی اب کہتے نہیں جی ہمیں تو بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ہم نے 20 سال بعد بچہ پیدا کرا. اور وہ جوڑا جو میرے پاس پرسوں ترسوں ہے وہ بھی اتنا خوش کہتا ہے جی ہمیں لوگ پہلے جھوٹ مارتے ہو, کسی بچہ چکیا ہے, کسی کو لیتا ہے تسی. یار یہ ہے ہومیوپیتھی سائنس. اگر ہم اس کو سمجھتے کتنی گہری دوائیاں یار, 20 سال لوگوں کے ہاں اولاد پیدا ہو رہی ہے. اب یہ اتفاقات نہیں ہیں, یہ بات اگر ہم سمجھیں تو یہ ماڈل ہم کہیں اور بھی اپلائی کر سکتے ہیں. تو یہ بات ہے. اب یہ ایکس رے جو اتنی بڑی بڑی دوائیاں ہیں, کارسینوسم, ٹوبرکلونیم, بیسیلینیم, ٹی بی کی ہسٹری, نزلہ زکام اکثر رہنا, میڈورینم اگین سائیکوٹک لوگ, تھوجا بڑی مزے کی دوائی ہے, اینٹی ویکسینیشن ہے. بہت سارے لوگوں کے بال اس کرونا میں اڑ گئے, ویکسینیشن کی وجہ سے اڑ گئے. اور آپ کے پاس ویکسینیشن کا اینٹی ڈوٹ موجود ہے, تھوجا ہے. ابھی ہم نے پوٹینٹائز بھی کر لی کرونا ویکسین کو, اور آپ تھوجا دیتے ہیں. تھوجا اینٹی سائیکوٹک بھی ہے اور اینٹی ویکسینیٹر بھی ہے. ونگسٹائن میں نے آپ کو کہا یہ کیموتھراپی کا اینٹی ڈوٹ ہے. سائکلوفاسفامائڈ یہ بھی, ڈوکسا میتھوٹرزون یہ بھی ساری اس کی ہے, کیمو کی دوائیاں ہیں. آگے جی, آگے جی, ایسڈ فلور دیکھیں جی, بالچر کی یہ ٹاپ کی دوائی ہے ایسڈ فلور. ہم کثرت سے اس کا استعمال کرتے ہیں. بیسیلینیم تھوجا ایسڈ فلور, بیسیلینیم تھوجا. اور اس سے بڑی بالچر کی دوائی کوئی نہیں. باقی ایلوپیشیا کی میں نہیں بات کر رہا, بالچر کی. بالچر کا آپ چیپٹر نکالیں ریپوٹی میں, سپاٹ میں جو بال گرتے ہیں اس کی بلاک لیٹر کی دوائی, ایلوپیشیا ریٹا. ایلومین بال اڑاتا ہے, پوری باڈی کے اڑا کے رکھ دیتا ہے. سیلینیم یہ بال اڑاتا ہے آپ کے آئی بروز کے, آئی لیشز, یہ بال اڑاتا ہے. یہ سیلینیم بہت اچھا اڑاتا ہے. ویسے پورے جسم سے بھی اڑاتا ہے لیکن یہاں زیادہ پڑتی ہے. آرسینک البم بال اڑاتا ہے. کلکیریا فاس نیوٹریشن ڈیفیشنسی والی عورتیں, مرد جو نیوٹریشن ڈیفیشنسی کی وجہ سے, اور عورتوں کی غم گسار ہے کلکیریا فاس. بیسیکلی ٹوٹی عورت, وہ عورت جس کو خوراک صحیح میسر نہ ہوئی, لین ویک, اس کے بال اگڑتے ہیں تو کلکیریا فاس. نیٹرومیئر یہ بھی نیوٹریشنل ڈیفیشنسی. بیسیکلی پانی کا پورا بالوں کو نہ ملنا, پانی کا پورا بالوں کو نہ ملنا, آسموسس پروسیس کا درست نہ ہونا, دس از دا نیٹرومیئر. سپیا اگین ہارمونز پہ آ گئی. آپ کے جو فیمیل ہارمونز ہیں, ایسٹروجن لیول, ٹیسٹوسٹیرون لیول, اینڈروجن لیول, یہ سارا اس کو ریگولیٹ کرنے والی دوائی ہے سپیا. پری مینوپاز میں سپیا کا مقابلہ کرے گی لیکسس. مینوپاز, پری مینوپاز میں بال گرتے ہیں تو لیکسس کا استعمال. سلیشیا از another constitutional remedy. گرمی میں بھی سردی,
کمبل اوڑھنے والا بندہ، سلیشیا بہت بڑی دوائی ہے، کانسٹیٹیوشنل ریمیڈی چلی۔ تھیلیم میں بورک لکھتا ہے آفٹر دا ایکیوٹ ڈیزیز، کسی بھی ڈیزیز کے بعد بندہ آپ کے پاس آئے، او جی مجھے ڈنگی ہوا تھا میرے بال گر گئے، او جی مجھے ملیریا ہوا اس کے بعد بال گر گئے، مجھے ٹائیفائڈ ہوا مجھے بال، کوئی بیماری کاٹنے کے بعد آپ کے پاس بندہ آتا ہے نا بیمار، تو وہ دو دوائیاں ہیں، ایک تھیلیم ہے اور ایک مینسنیلا ہے، کونیم بھی ہے۔ کونیم کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ اگر آپ کسی ڈیزیز کے بعد آپ کو کوئی پرابلم ہو جاتا ہے تو کونیم بھی ہے۔ چائنا ہے، بہت زیادہ آپ کے پروفیوز بلیڈنگ ہو جاتی ہے، لاس آف وائٹل فلوئڈ ہو جاتا ہے، کونیم ہے۔ چائنا ہے، کالی کارب ہے، اور آفٹر دا برتھ، آفٹر دا ایکسیس آف انٹرکورس، کالی کارب لائکو، اچھا ہم کالی کارب لائکو کو میں تو جوان بندوں کو بھی دیتا ہوں، میں کالی کارب لائکو جوان بچیوں کو بھی میں دیتا ہوں، بندوں کو بھی دیتا ہوں، یہ ہم کالی کار کے بعد لائکو دیتے ہیں، آپ یقین مانیں آپ کے بے شمار کیسز یہی نکال دے گی۔ پیچھے اگر کوئی میازمیٹک ہے تو میسلینم یا ڈورینم یا سلفر وغیرہ لگا دیں، 70-80% سے ابو کیسز صرف کالی کارب جو لائکو نکالتی ہے۔ اور یہ دونوں ہارمونل بیس پہ بھی کام کرتی ہیں، ڈی جنریشن پہ بھی کام کرتی ہیں، ٹیسٹوسٹیرون کو بھی بناتی ہیں اور ڈی جنریشن ایجنگ پہ بھی افیکٹ کرتی ہیں۔ کالی سلف، جبرانڈی ابھی بھی جو گلینڈز کی سیکریشن کو تیز کرتی ہے، جبرانڈی ہوگی، آپ کی کونیم ہوگی، آپ کی آیوڈیم ہوگی، یہ ساری گلینڈ کی سیکریشن کو تیز کرتی ہے۔ اور گلینڈ کی سیکریشن جب آپ کے اندر اس نے ایک گلینڈ بھی ڈالا ہوا تھا، ہم نے جب آپ کو اس کا دکھایا بال کے اندر، تو یہ اس گلینڈ کے اندر بھی سیکریشن ہوتی ہے جو فولیکلز اس کو گرو کرانے میں ہیلپ کرتی ہے۔ تو یہ ساری دوائیاں جو جبرانڈی ہے یہ اس سیکریشن کو بہتر کرتی ہے، آیوڈیم اس سیکریشن کو بہتر کرتی ہے، کونیم اس سیکریشن کو بہتر کرتی ہے۔ کالی سل بیسیکلی سکن کی ڈیزیزوں کی بڑی مزے کی، خاص کر کے ڈینڈرف، سورائسس، سکیلنگ، کالی سل، اور یہاں سکیلنگ میں آپ کی گریفائٹ آ جائے گی، یہاں سکیلنگ میں آپ کی پیٹرولیم آ جائے گی، یہاں سکیلنگ میں آپ کی اولینڈر آ جائے گی۔ یہ ساری دیکھیں میرے ٹپس میں ہوتی ہیں دوائیاں۔ پھر سکیلنگ میں بیسلینیم ہے، گریفائٹ ہے، اینتھریکسینم ہے، کارسینوسن میلانوما ہے۔ ایسڈ فاس، وقت سے پہلے بوڑھا ہو جانا، لائکوپوڈیم وقت سے پہلے بوڑھا ہو جانا، کالی فاس وقت سے پہلے بوڑھا ہو جانا۔ ایسڈ فاس دو جگہ کام کرے گی، غم کی وجہ سے بال اڑ جانا اور غم کی وجہ سے اڑ جانا، اور وائٹل فلوئڈ کے ضائع ہونے کی وجہ سے بال اڑ جانا۔ ایسڈ فاس دو جگہ، چائنا صرف فلوئڈ کے ضائع ہونے کی، کالی کارب فلوئڈ کے ضائع ہونے کی وجہ سے ایسڈ فاس دو جگہ کام کرے گی۔ غم بھی اس میں شامل ہے، اور اس میں ایکسٹرا ایکٹیویٹیز آف وائٹل فلوئڈ ضائع ہو جانا، ضرورت سے زیادہ استعمال ہو جانا، بلیڈنگ ہو جانا، سیمن کا زیادہ نکل جانا، تو وہ ایسڈ فاس آپ کا، کالی فاس، یہ ساری اینٹی ایجنگ میڈیسن ہے۔ وائز بیڈن بھی جو ہے نا، وہ بھی انڈین ڈاکٹرز بڑے کثرت سے اس کو یوز کرتے ہیں، وائز بیڈن کو۔ ایک اور دوائی ہے کپس نہیں لکھی، کپس ہے نہیں ہے،
جی میں کیا سی نوٹ کرا سکتا آگے ہے چلے پکس کی دوائی ہے نا، وہ بھی اس میں لکھا کہ بال چار پیدا کرتی ہے. پکس بورک نکالیں گا، کسی کے پاس ہے بورک؟ پکس ہے، پکس. ہاں پکس چاکلیٹ. ایک ہے سکوکم چک، یہ بھی چشمے کا ایک پانی ہے، یہ بھی میں وائل پریکٹس میں بڑا یوز کرتا رہا ہوں. سکوکم چک پکس کے آگے ہے پورا نام پکس اور اسپیس ہے نا بیچ میں. ہاں یہ ٹھیک ہے. اور اگر ہم اس لیکچر کو غور سے سنیں، غور اسپیس پہ عمل کریں، تو دنیا میں سب سے زیادہ تعداد گنجوں کی ہے. ہاں نہ تھوڑی دوائی دینے والوں مرے گا بلکہ بال ہی آن گے، یقین مانے. اور جس طرح سے ہم نے اس کا احاطہ کیا ہے، جس طرح سے ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور اس کی کیٹیگریز، اس کی ٹائپس، کازیٹیو فیکٹر ہم نے ایڈریس کیے ہیں، میں کہتا ہوں، میں نہیں کہتا کہ میرا بڑا کمال ہے، لیکن میں اتنا سمجھتی ہوں کہ میں بھی بہت پڑھتا ہوں. اور میں سارے جو نئے رائٹر سب کو پڑھا، اتنا تفصیل سے کسی نے لکھا ہی نہیں ہے. اتنا تفصیل سے، اتنا کازیٹیو فیکٹر کوئی بک ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی اسٹڈی سے کازیٹیو فیکٹر ایڈریس کیا، اور ہم نے دوسری سائنس سے کازیٹیو فیکٹر ڈھونڈے، اور جو انہوں نے سمجھے ہوئے ہیں، ان کے پاس ان کا حل نہیں ہے. ہمارے پاس حل ہے، ہم نے وہ سمجھے ہوئے نہیں. عجیب بات ہے نا. وہ بات ہے کہ کوئی بندہ تھا نا، اس کی 80 سال کی شادی ہوگی کسی 16 سال کی لڑکی کے ساتھ. اب دونوں کو پتہ نہیں تھا کہ شادی ہوتی کیا، دونوں بیٹھ کے رو رہے تھے. اب وہ بھی رو رہے ہیں اور ہم بھی رو رہے ہیں. ہم اس لیے رو رہے ہیں کہ ہمیں یہ سمجھنی کہ ایلوپیشیا ریٹا کیا ہوتا ہے، اینڈروجینیٹک کیا ہوتا ہے، اور جینیٹکس کیا ہوتا ہے. تو جب ہم یہ سمجھ لیں گے، دوائیاں ہمارے پاس ہیں. اب دوائیاں تو میں نے آپ کو 100 گنوا دی ہیں. اب 100 دوائی ہم کوٹ کے تو کسی کو دینے سے گئے. اب ہر کازیٹیو فیکٹر پہ دوائی لگے گی. لا آف سیملر تو یہ کہتا ہے کہ جہاں ہارمونل ایشو ہے، جہاں آٹو میون ایشو ہیں، ایک آٹو میون کے اندر کوئی 50 وجوہات ہیں بال گرنے کے، ایک آٹو میون کے. تو ہم نے تو کوشش یہ کی ہے کہ بڑی تفصیل سے آپ کو دونوں چیزیں سمجھا دیں کہ یہ دس از دا کازیٹیو فیکٹر، دس از دا ٹائپس، اینڈ یہ ایک دوائیوں کی آپ کے پاس کھیپ موجود ہے، اور اس سے آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ. ٹھیک، یہ والا